الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وقال عليه السلام حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من الأسباط أو كما قال عليه السلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ شرف کا کرم سیدی مختار شرف باصفا کے واسطے اے شرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوے ماں غریباں یک نگاہ پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک ایک نظرداری برحالی ماں پریشاں غوث پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تو ماوائے توی خود سازو سامانم مغسنی یا رسول اللہ شاہ پیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد غسیانم مغسنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توی سلطان اللہ تنہر شاہ بحر عظیم خانم اغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی آئیے اس مبارک اور مسعود محفل میں کچھ عرض و معروض سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اپنے عشق رسالت کو بڑھانے کے لیے اپنی سستی کو بھگانے کے لیے اپنی بیداری کو دکھانے کے لیے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری لگانے کے لیے باواز بلند درود پاک کا تحفہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں سے پکارتے ہیں حضور مدینے سے خود سنتے ہیں پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطاہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن
شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر طوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبہ سید الاسخیار راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام باقی ساقیان شراب طہور زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے سبحان اللہ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے پڑھا نہیں جاتا اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سبحان اللہ استاذ زمن نے کہا باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت آپ کا کیمرہ اگر سیٹ ہو گیا ہو تو سیاحسن سائیڈ میں رکھ دیں تاکہ میں اپنے کچھ بھائیوں کو غور سے دیکھ سکوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی کا کلام ہے باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہیں مدح خان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں بے قدرے نہیں جانتے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک ہو کر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ لو سلام آخری اے بے وقان اہل بیت قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند خوب اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے کسی شاعر نے کہا بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا واہ 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 بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی آپ نے دیکھا کربلا میں ساری رعایا پیدل جا رہی تھی ہاں زینب پاک نے دیکھا کہ امام حسین کا امام حسین پاک کا سر نیزے پہ رکھا ہے مگر سردار کٹنے سے پہلے بھی سردار تھا کٹنے کے بعد بھی سردار پہلے بھی اونچا وہی تھا بعد میں
بھی اونچا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لئے شاعر نے کہا مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب نے کہا سن میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ سبحان میرا اللہ بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا، میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ ہائے ہائے حسین صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات جا کے کوئی اسے بتائے۔ لوگ سوال کرتے ہیں یزید کربلا میں کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ کسی نے کہا عزم سے صبر سے احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ کیا بات، شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا نہیں صاحب علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کے گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کربل کی تپتی ہوئی زمین ہے مگر 6 مہینے کا دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے حرملا سامنے آ، دھمکیاں کیا دیتا ہے، نام میرا اصغر ہے، ہوں میں علی کا پوتا، باب خیبر کو جو انگلی پہ نچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرد کے بچوں کی شان تو یہ تھی کہ 6 مہینے والے بھی کربلا میں آ گئے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یزید میں اگر مردانگی تھی تو کربلا کیوں نہیں آیا؟ واہ 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 بہت خوب۔ یزید کیا میں اشارہ مردانگی سبحان تھی تو اللہ۔ کربلا کیوں نہیں آیا؟ ہم تاریخ کے دوسرے چیپٹر کو نہیں کھولتے، ہم تو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب اگر اس کو اپنی مردانگی پر بھروسہ تھا تو اسے فیس ٹو فیس حسین ابن علی سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر صاحب مولا علی اصغر کی طرف نسبت کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے حسین صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات جا کے کوئی اسے بتائے۔ واہ 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 اس کو یزید کو جا کے بتائے۔ سنے رضوان بھائی سنے، دل نہ تڑپے تو نعت پڑھنا بند کر دیجئے گا، اس لیے کہ صاحب شعر کا معاملہ یہی ہے۔ حسین صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ جا کے کوئی یہ بات اسے بتائے۔ گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے، یزید اگر مرد ہے تو کربلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نور المشائخ، ذکر شہداء کربلا۔ یزید اگر مرد ہے تو کربلا ہے، واہ واہ اسی کے واسطے جنت کا دل دھڑکتا ہے جو کربلا تجھے دل میں اتار لیتے ہیں، کیا بات، اسی کے واسطے جنت کا دل دھڑکتا ہے جو کربلا تجھے دل میں اتار لیتے ہیں۔ کہاں یزیدی فوج شمر اور کہاں عباس، کہیں سنا ہے ہرن شیر مار لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگر نگر میں شہ مشرقین زندہ باد، علی کا لال محمد کا چین زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہتے اس لیے نہیں آیا اس لیے نہیں آیا، شاعر نے کہا کوئی یزید کو گر کربلا میں لے آئے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد۔ واہ 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 کوئی یزید کو گر کربلا میں لے آئے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد۔ اور اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد، کہے یزید کا بیٹا، کہے یزید کا بیٹا، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ بہرحال یہ حسین ابن علی ہیں، اسلام کی گردن پر احسان ابن علی ہے، جنت میں وہی جائے گا جو پنجتنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا بڑا احسان، اشعار سناتا رہوں گا تو آدھا گھنٹہ اسی میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات میں شروع کرتا ہوں بھی میں ختم کر رہے تھے، اشعار سن رہے تھے آپ۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اول تو اس نے ہمیں اہل سنت میں پیدا کیا، دوسری بات اس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج میں نے قرآن مقدس کی اس آیت کو موضوع سخن بنایا ہے جو ہم اکثر دلائل اور براہین بالخصوص جب غیروں سے مناظرہ ہوتا ہے کہ صاحب غریب نواز ولی کیسے اور مددگار کیسے، غوث پاک ولی کیسے، مددگار کیسے، تو سنیں اللہ جل مجدہ الکریم کا قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسول۔ ہم دلیل دیتے ہیں جزی نیست، تو
تمہارا مددگار تمہارا ولی اللہ بھی ہے، بے شک رسول اللہ بھی ہیں، اور ایمان والے بھی ہیں۔ اچھا کون سے ایمان والے؟ یہ چھٹے پارے کی آیت ہے۔ حالات تو یہ ہے کہ آج کی اس تاریخ میں لوگ مولا کا ٹائٹل ادھر لگانے کے لیے بطور پروف اور بطور ثبوت اسی آیت کا استعمال کرتے ہیں۔ آج میں اسی آیت پر بولنے لگاؤں کہ آخری آیت اتری کس کے لیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بات الحمدللہ لا احسانی جو کچھ ہوگی حوالہ جات کے پیش نظر ہوگی، لیکن سیدھی بات ہے میری عادت کہ میں گھڑی دیکھ کے تقریر نہیں کرتا، چہروں کی کیفیت دیکھ کے تقریر کرتا ہوں۔ اگر آپ یوں پیر باندھ کر ایسے بیٹھے رہیں گے جیسے کربلا کے قیدی آپ ہی بنائے گئے ہیں تو پھر امام عرش مقام کی محفل میں آپ کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو زندہ دل لوگوں کا کام ہے۔ علی نام ہی اس ذات کا ہے کہ جس کا نام سنتے ہی خون میں حرارت پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ ایمانی لیول ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور بلکہ ٹھیک ٹھاک کیا شاندار چل رہا ہے۔ اور اگر علی کے نام پہ کوئی بول نہیں سکے تو وہ غور کرے کہیں وہ منافقت کی طرف تو نہیں جا رہا۔ میں نہیں کہتا، حدیث شریف ترمذی میں موجود ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں کسی کا ایمان جانچنا ہوتا تو ہم علی کہہ دیتے۔ سبحان اللہ۔ ادھر علی کہتے ادھر چہرے کا جغرافیہ بتا دیتا کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے۔ چہرہ کھل جاتا تو سمجھ جاتے کہ اپنا ہے، ابو بکر صدیق کا غلام ہے، اور اگر چہرہ اتر جاتا تو سمجھ جاتے عبداللہ بن امیہ کی کمپنی کا۔ واہ واہ واہ، یہ نام علی ہے، شجر کھنگال دیتا ہے، یہ علی کا نام ہے، شجر کھنگال، واہ واہ، یہ علی کا نام ہے، ہاں یہ علی کا نام ہے، ماں اور باپ کی سچائی کا ثبوت فراہم کر دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ عرض کر رہا تھا اللہ جل مجدول کریم کا شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل محبت میں پیدا فرمایا۔ بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے میرے استاد کی تقریر سن لی، اب شاگرد کی تقریر سن لیں۔ مجھے تقریر کرنی تو آتی نہیں ہے، بس اپنے دل کا خیال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تقریر تو وہی تھی جو مولانا ادریس صاحب کر گئے، میں گفتگو کو بڑی تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آج حال یہ ہے کہ جناب ہم اگر کسی کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا مددگار، یہ بھی مددگار، یہ بھی مددگار، تو ہم اس آیت کو حضرت بطور ثبوت لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے مددگار ایمان والے ہیں۔ تو جب ایمان والے مددگار ہیں تو غوث اعظم بھی مددگار، غریب نواز بھی مددگار، داتا حجویری بھی مددگار، مخدوم پاک بھی مددگار، سارے اللہ والے مددگار، ولی کا معنی ہی مددگار۔ مگر آیت کا جو حکم ہوتا ہے وہ تو عام ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے اور قیامت تک کے لیے ہوتا ہے، مگر آیت کا جو شان نزول ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ یعنی آیت اترتی کسی خاص کے لیے ہے، اور حکم یہ قدرت کا قانون ہے کہ ایسی آیت اور ایسے الفاظ کے ساتھ قانون اتارا جاتا ہے کہ ہزاروں سال تک وہ قانون چلتا رہتا ہے۔ اب آئیے پس منظر دیکھتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے روایات مختلف ہو سکتی ہیں، الگ الگ مفسر کی الگ الگ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک ایک آیت کے حوالے سے کئی تفسیریں اور کئی روایات ایک ایک آیت کے حوالے سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، جزی نیست تمہارا مددگار اللہ ہے، رسول اللہ ہے۔ فرمایا اور وہ ایمان والے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ ایمان والے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور اس حال میں کہ وہ رکوع کیے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں کسی جب یہ کہا، اگر صرف یہ کہا جاتا کہ ایمان والے جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہر ایک اس میں شامل ہوتا، اور یوں بھی ہر ایک شامل ہے، مگر جب وہم راکعون کہا کہ اور وہ رکوع میں ہے، وہ رکوع والے ہیں یا وہ رکوع کرنے والے، تو خیال آیا شاید یہاں کسی اسپیشل ذات کا ذکر ہو رہا ہے۔ کسی رضوان بھائی ادھر آ جاؤ تاکہ مجھے تقریر کرنے میں کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا یہاں اسپیشل ذکر ہو رہا، وہ رکوع کی، اللہ غنی اللہ اکبر۔ اب قرآن مقدس کی تفسیر کی طرف چلیں۔ قرآن کی تفسیر میں قرآن کی میرے حضور نے فرمایا کسی مومن کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی میری شریعت میں ثواب کا کام۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ثواب کمانے والے تو یہی ثواب کماتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بندہ فلاں یوں ہی دیکھ کے مسکراتا رہتا ہے، یوں ہی نہیں مسکراتے رہتے، ہم مسکراتے بھی ہے تو حضور علیہ السلام کا خیال رہتا ہے، ہم مسکرا کر حضور کے حکم پر عمل کر کے ثواب اپنے مقدر میں رکھ رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اتنا مسکراتے کیوں؟ ہم نے کہا ہم نہیں مسکرائیں گے تو کیا پنڈت نہرو مسکرائیں گے؟ یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ ہمارے مقدر میں حسین ابن علی آئے ہیں۔ بہرحال برادران ملت اسلامیہ، بڑی تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، قرآن مقدس کی
کی تفسیر پڑھیں کہ یہ کون سے مددگار کا ذکر ہو رہا ہے جو رکوع میں ہے، تو قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں یا مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے، بہرحال دونوں حالت میں معاملہ یہ ہے کہ علی حالت نماز میں ہے، حضور کی ابتدا میں ہے، علی رکوع میں ہے، اور رکوع کرنے کی حالت میں ایک مانگنے والا دروازے پر آ کے کہتا ہے اے محمد کے ماننے والوں مجھے کچھ دے دو، حدیث پڑھ رہا ہوں، رکوع کی حالت میں علی نے ہاتھ بڑھا کر صدقہ کرتے ہوئے انگوٹھی صدقہ کر دی، وہ دعا دیتا ہوا نکل گیا، جبریل نے آ کے کہا یہ مولا ایسا ہے کہ جو رکوع کی حالت میں بھی صدقہ کر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ مولا علی حیدر کرار ہے۔ دوسری آیت سنیے قرآن کی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تمہیں پہنچا اسے پہنچا دو۔ یوں تو آیت عام ہے کہ سب کچھ جو حضور تمہیں پہنچا وہ صحابہ کو بتا دو، مگر شان نزول خاص ہے، علی کی ولایت کا اعلان کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کی ولایت کا اعلان کر دو۔ دو غدیر خون کی وادی ہے، جان نثاروں کا مجمع ہے، حضور پہلے شپت لے رہے ہیں لوگوں سے، ویریفیکیشن الستم تعلمون انی اولا بکم، کیا تم نہیں جانتے میں تمہاری جانوں کا مولا ہوں؟ قالو بلا یا رسول اللہ، جانثاروں کی جماعتیں ہاں یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دو بار یہ پوچھا تو تیسری بار علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، سبحان اللہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ ورنہ لوگ اس میں بھی فتوے لگا دیتے، کیا کہتے مولانا یعقوب صاحب توجہ، علی اللہ کا بھی نام ہے، قرآن میں کئی جگہ ہے واللہ واللہ العلی، آیت الکرسی میں وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، اللہ اکبر، مگر علی کو کوئی عبد العلی نہیں کہتا، حالانکہ اصول کے مطابق کہنا چاہیے ہیں، لیکن بہرحال دنیا اچھے سے پہچانتی ہے کہ علی علی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، خدا نہیں ہے یہ شیر، واہ 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 واہ، یہ خدا نہیں ہے یہ شیر خدا، بندہ خدا ہے۔ اس لیے جناب یہاں اور کچھ امتیاز کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ احادیث کثیرہ بھری پڑی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے فضائل میں جو جملے ارشاد فرمائے، بہرحال لیکن اگر صرف یہ کہا جاتا، اگر صرف یہ روایت پڑھ لیں آپ جس کا میں مولا ہوں فعلی مولا، تو علی اس کا مولا ہے، تو لوگ یہ بھی ترجمہ کر سکتے تھے جس کا میں مولا ہوں اللہ اس کا مولا ہے، علی مولا، اللہ علی اس کا مولا، چونکہ اللہ کا نام بھی تو علی ہے، مگر حضور نے فرمایا تو کہا فہذا علی مولا۔ سبحان اللہ، نہ ادھر ادھر کی بات مت کر، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ جب یہ کہہ دیا تو اب ادھر ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اب ادھر ادھر کرنے والوں کے جنازے نکلے، اور پھر اس وقت ان کے سینے پر اور چھری چل گئی جب امیر المومنین عادل الاصحاب عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، اور عمر فاروق اعظم نے کہا، ایک روایت میں ہے بخ بخ لک یا علی، دوسری روایت میں ہے ہنیئا لک یا علی اصبحت مولایا و مولا کل المومنین، اے علی تجھے مبارک ہو، تو عمر کا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان یہ اللہ۔ علی حیدر کرار ہے، اللہ غنی۔ قرآن میں ہر عالم تقریر کرتا ہے فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میں آیت پہ چل رہا ہوں، یہ آیت پہ چل رہا ہوں، قرآن سے بتا رہا ہوں علی کیا ہے۔ سبحان اللہ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مشہور معروف آیت کا ٹکڑا ہے، ہر مفتی بیان کرتا ہے، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ کسی نے علی سے پوچھا یہ اہل ذکر کون ہے؟ واہ واہ واہ، تفسیر در منصور میں ہے، یہ امام راضی کی طرف حوالہ میں دے دوں گا ابھی انشاءاللہ۔ مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضانی، سے پہلے کہ کوئی فتویٰ لگائے میں حوالہ پہلے لکھ کے رکھتا ہوں۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ سنیے کیا میں نے پہلے کہہ دیا کہ ایک ایک آیت کی تفسیر کی روایات الگ الگ ہو سکتی ہیں، بے شک موضوع جس کا ہے میں اس حساب سے روایات پڑھ رہا ہوں۔ بے شک، علم والوں سے پوچھو، ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ کسی نے علی سے کہا یہ ذکر والے کون ہیں واہ، اور کن سے پوچھنے کو حکم قدرت نے عطا فرمایا؟
حضرت مولا علی نے کہا نحن اہل الذکر، سبحان اللہ، ہم ہیں ذکر والے، آؤ پوچھو، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہم ہیں ذکر والے، آؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا لوگو اگر میں مصروف ہوں تو مسئلہ علی سے پوچھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی پر عمر بن خطاب نے ایسی زندگی گزاری کہ آپ تاریخ عمر بن خطاب پڑھیں، سیرت عمر بن خطاب پڑھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا جو دور گزرا ہے نا، اس دور میں فاروق اعظم نے باقاعدہ مسئلے مسائل کے لیے ایک پوری ٹیم بنائی کہ آؤ مسئلے پوچھو، اور اس ٹیم کے امیر کارواں صدر مفتی مولا کائنات کی ذات، سبحان اللہ، مولا علی کی ذات، خود حضرت عمر فاروق اعظم کے جملے، اے اللہ ہر اس مشکل سے بچائے رکھنا جس کی مشکل کشائی کے لیے علی موجود۔ اللہ، کتنی محبت مولا کائنات سے تھی حضرت عمر فاروق اعظم کو۔ ایک بندہ، دو لوگ لڑتے ہوئے آئے، بیچارے گاؤں کے تھے غریب، وہ لڑتے ہوئے آئے، حضرت عمر امیر المومنین نے کہا فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت عمر نے مولا علی سے کہا علی تم فیصلہ کر۔ تو جیسے کہا نا، وہ بیچارہ غریب تھا، پتہ نہیں گاؤں کا تھا، پہچانتا نہیں رہا ہوگا یا جو بھی رہا ہوگا، اللہ والا تھا، بہرحال نیک لوگوں کا دور ہے، میں زبان درازی تو نہیں کر سکتا، مگر اس نے مولا کائنات کو پہچانا نہیں۔ اور کیا کہا عمر یہ فیصلہ کریں، یہ کریں گے فیصلہ، حضرت علی کی طرف اشارہ کریں یہ کریں گے فیصلہ۔ آپ کو معلوم ہے امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس کی گریبان پکڑ لی، عمر نے اس کی گریبان پکڑ لی۔ واٹ صاحب یہ ہے محبت، یہ عمر فاروق ہے۔ تاریخ کی بنیاد پر عقیدے نہیں بنتے، مولا کائنات سے ہر صحابی نے محبت کی ہے، وہ صحابی کما حق ہو ہی نہیں سکتا جو مولا علی سے محبت نہ کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا دیکھیں امیر معاویہ کا اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، مگر حب علی سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے جملے پیش کر رہا ہوں، مولا کائنات کا مولا ہونا ہر صحابی کے نزدیک مسلم ہے، کیونکہ حضور نے انہیں مولائیت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور یہ سند کائنات کا کوئی بھی ان سے چھین نہیں سکتا ہے۔ آپ غریب نواز 50 کے سامنے لگا دے، مگر آج بھی بچے یا بڑے کے سامنے جب غریب نواز بولا جائے گا تو ہر ایک کی فکر اجمیر کے شہنشاہ کی طرف کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کسی کے لیے بھی لفظ مولا کا استعمال کر لیں، آپ کسی کے لیے بھی لفظ مولا کا استعمال کر لیں، مگر جب بھی مولا بولا جائے گا تب بھی سنی کا بچہ علی حیدر کرار کے تصور میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل سنت ہے، عمر فاروق اعظم کے سامنے کا مسئلہ ہے، یہ فیصلہ کریں گے۔ وہ عمر جس سے ابلیس بھاگ جاتا تھا، عمر نے گریبان پکڑ لی، کالر پکڑ لی، کہا تو جانتا یہ کون ہے؟ تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ حضرت عمر نے جلال میں فرمایا ارے علم کا دروازہ یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم نے کہا سن، باب العلم یہی ہے، تیرا بھی مولا ہے ہر مومن کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم شاہ سنہ۔ یہ مولا کائنات کی ذات ہے، قدرت نے وہ مقدر عطا فرمایا، بڑے بڑے سلامی دیتے ہوئے نظر آتے، بڑے بڑے سلامی۔ آئے ہائے ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ آج تک لوگوں کو موسیٰ سہاگ سمجھ نہیں آئے، بلے شاہ سمجھ نہیں آئے ہیں، آج تک ولی شاہ قلندر ابو حنیفہ کے استاد کیسے ہیں یہ سمجھ نہیں آئے۔ جو غلام کو نہیں سمجھ سکتا وہ امام کو کیسے؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی ہے، سمجھ میں آ جائے تو علی کیسے؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ جائے تو علی کیسے؟ یار آج تک لوگ سمجھ نہیں پائے کہ مخدوم جہانگیر نے سلطنت چھوڑی ہے کہ پائی ہے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ چھوڑی ہے کہ پائی ہے؟ محدث اعظم ہند نے کلیئر کرتے ہوئے کہا تھا سنو، سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ غلاموں کو پتہ نہیں لوگوں کو، تو اماموں کی شان مولا یعقوب صاحب بہت بلند و بالا ہے، جن کے بارے میں روایات بولتی۔ بات علی حیدر کرار کی کر رہا تھا، یہ نام ایسا ہے کہ شروع ہو جائے تو نہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ من نہیں کرتا کہ
موضوع کو ڈائیورٹ کر دوں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. خدا نے اتنی لذت مولا علی کے نام میں رکھی. حضور نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی کی، فرمایا اپنی محفلوں کو اگر سنوارنا ہو تو علی کا ذکر کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی مجلسوں کو اگر سنوارنا ہو تو علی کا ذکر کر لیا کرو. حضور فرماتے پل صراط پر ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی کو اس وقت تک پار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ علی چٹھی لکھ کے نہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. سنی سنائی بات نہیں، پڑھی پڑھائی بات بیان کر رہا ہوں. قدرت نے یہ مقام عطا فرمایا مولا کائنات، کوئی پہنچ سکتا ہے ان کے مقام کو. اللہ اکبر. یہ علم ہے، ادھر سوال ہوتا ہے ادھر جواب ہوتا ہے. یہ علم اور یہ انکساری ہے کہ اللہ اکبر. یہ بھی سن لیں ساتھ ساتھ، فضیلت اتنی کہ مولا کا لقب ہے. روایت میں آتا ہے کہ مولا علی کی شان یہ تھی کہ اپنی داڑھی پکڑ کے رات کی تاریکی میں چکر لگاتے تھے اور ادھر ادھر کرتے ہوئے اے دنیا تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی. اے دنیا تجھ سے علی نے دوری اختیار کر لی ہے. اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہے، اب رجوع نہیں ہوگا. اس طرح کرتے کرتے مولا کائنات پھر فرماتے ہیں، آخر میں بات لمبی ہے، آخر میں فرماتے سفر بہت لمبا ہے اور علی کے پاس حشر کے میدان کا سامان کم ہے. حضور نے فرمایا جو کوثر پلائے گا وہ علی ہے. آپ کہیں گے لکھا کہ میں نے کہا مصطفیٰ جان رحمت اعلیٰ حضرت کا پھر سے پڑھو. ابھی میں نے شعر پڑھا، مرتضیٰ شیر حق، مرتضیٰ اللہ کے شیر، اشجع الاشجعین بہادروں کے بہادر. آگے ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. یہ کون سا شربت ہے؟ جودھ پور کی سبیل تھوڑی ہے، یہ جودھ پور کی سبیل نہیں. ساقی شیر و شربت سے مراد یہ ہے ابو بکر صدیق سامنے سے آ رہے، ادھر مولا علی جا رہے. علی نے ابو بکر کو دیکھ کر مسکرا دیا، ابو بکر صدیق نے مولا علی کو دیکھ کر مسکرا دیا. پوچھا ابو بکر صدیق کیوں مسکراتے ہو؟ صداقت کا تاجدار بول پڑا، سنو علی تمہارے مرتبے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اس لیے مسکراتا ہوں. کہا کیا سنا، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا میں حضور کی محفل میں بیٹھا تھا تو مصطفیٰ نے فرمایا قیامت میں جو کوثر ہوگا میں وہاں ہوں گا اور کوثر علی کی نگرانی میں پلایا جائے گا. علی کوثر پلائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس لیے میں مسکرایا، تیرے مقام پر رشک ہوتا ہے. حضرت علی سے پوچھا علی تو کیوں مسکراتا ہے؟ ہم سنی ہیں، سنی اہل سنت ہیں، سنیں. اے علی تم کیوں مسکراتے ہو؟ کہنے لگے تمہیں تو حضور کہتے ہیں کہ جب کوثر کا معاملہ آئے گا تو علی کوثر بانٹے گا، اور مجھے حضور کہتے ہیں جو ابو بکر صدیق کا گستاخ ہوگا اسے کوثر ہرگز مت پلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ابو بکر صدیق کا گستاخ ہوگا اسے کوثر مت پلا. یہ مولا کائنات کی ذات ہے. کوثر چاہیے حسنینی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوثر چاہیے تو مولا کائنات سے، بلکہ یوں لفظ کیوں کہہ دو پنجتنی ہو جائے. اور پنجتنی سے مراد فقط کوئی گروپ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. پنجتنی اہل سنت، جو سنی ہے وہ پنجتنی ہے. ٹھیک ہے، یہ سچی بات، یہ اہل سنت کا ریل معاملہ ہے. یہ الگ بات ہے کوئی اپنے آپ کو قادری کہے تو کوئی اپنے آپ کو چشتی کہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ علوی نہیں ہے یا مولا علی کو ماننے والا نہیں. کوئی اگر اپنے آپ کو اشرفی کہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ قادری نہیں ہے، غوث پاک سرکار کے سلسلے میں نہیں. بہرحال نام برائے برکت رکھنا بہت اچھا کام ہے، مگر ہر سنی صحیح العقیدہ پنجتنی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اگر آپ کو واقعی جامع کوثر لینا ہے تو حب علی میں ڈوب جائے. اگر ادھر ادھر کی بات ہوئی تو پھر کہا جائے گا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں کی خبر نہیں، تیری رہبری کا سوال. علامہ عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں ایک قصہ لکھا ہے، سنا دوں؟ پیچھے والے سننے نہیں چاہتے. سبحان اللہ مرحبا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. چلے جو سو رہے ہیں انہیں جگا دیں، اس لیے کہ آج چین کی رات نہیں، ذکر حسین کی رات. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تیزی کے ساتھ سن لیجئے. علامہ عبد الرحمن جامی، جانتے ہیں جامی کون ہے؟ جانتے ہیں جامی کون ہے؟ سبحان اللہ. سنا دوں جامی کون؟ عطا ہو. کل میں نے بولا تھا مارواڑ میں،
آج بتا دیتا ہوں جامی کون ہے۔ واہ واہ واہ، ایک ایسا عاشق رسول جو حضور کو جا کے نعت سناتا ہے۔ سبحان اللہ، اے پدی نہ پدی کے شوربے اسی چکر میں رہ گئے، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ جی اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی قسم وہ سن لیں گے، بے شک، واللہ وہ سن لیں گے، بے شک، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، واہ 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 واہ، دل سے پکارو وہ سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ جامی جاتے تھے، نعت شریف سناتے تھے، آواز آتی تھی جامی جانا پلٹ کے پھر آنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جامی جانا پلٹ کے پھر آنا۔ اللہ اکبر۔ نعت شریف سناتے حضور فرماتے قبر سے آواز آتی جامی جانا پلٹ کے پھر آنا۔ یار جب جامی حضور کے اتنے کلمات سنتے تھے تو پھر حسین اور امام زین العابدین نے کتنی باتیں کی ہوں، سبحان اللہ، کوئی مورخ لکھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ قلم سوکھ سکتا ہے مگر راز و نیاز کی باتوں کو تحریر کیسے کیا جائے۔ جب غلام امام اعظم ابو حنیفہ بارگاہ رسالت میں آئے نا، کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سید المرسلین، جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھی، دیدے کور کو نظر کیا ہے وہ کیا دیکھے۔ ہمارے اور آپ کے آقا داتا غریب نواز پہنچے نا، کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، قبر رسول سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب الہند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب حسین کے بچوں کو جواب ملتا ہے تو زین العابدین کی شان کیا ہوگی، سبحان اللہ، حسین ابن علی کی شان کیا ہوگی۔ بڑی تیزی کے ساتھ سنا رہا ہوں، علامہ جامی ہیں، کلام سناتے ہیں، حضور نعت سنتے ہیں، نعت سننے کے بعد اللہ اکبر آواز آتی جامی جانا پلٹ کے پھر آنا۔ ایک مرتبہ نعت سنائی، آواز آئی جامی جانا اور خوش رہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ پلٹ کے پھر آنا، اللہ، یہ نہیں کہا کہ پلٹ کے پھر آنا، جامی جانا اور خوش رہے۔ علامہ سمجھ گئے کہ شاید اب مدینے کی حاضری نہیں ہے، شاید اب مدینے کی، ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو ایک کلام لکھا، اللہ، اس جدائی پہ کلام لکھا، اور کہ اب ہو جائے حاضری، اب ہو جائے۔ جب کلام لکھ کے مدینے کا سفر شروع کیا تو حضور بادشاہ کے خواب میں آئے اور کہا تیری سرحد سے جامی آتا ہے، اس کو آنے مت دینا۔ اللہ اکبر، اللہ، روک لیا گیا، کیچ کر لیے گئے، واپس گھر بھیج دیے گئے۔ پھر بے قراری پیدا ہوئی کہ حضور کے روزے کی زیارت کریں، بہت زمانہ ہو گیا حضور کو نعت سنائیں۔ پھر سفر شروع کیا، اب کی بار صندوق کے اندر پیک ہو کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بدھو کہتے ہیں حضور کو پتا نہیں، ہمیں ڈبے کے اندر کیا یہ بھی حضور کو پتا، اور ان کا ڈبہ تو چھوڑو، تیری قبر کے ڈبے میں کیا ہوگا یہ بھی حضور کو پتا۔ بے شک، بے شک، حق، حق، سنیں ڈبے کے اندر، صندوق کے اندر پیک ہو کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پھر خواب میں آئے، کہا اس بار صندوق میں پیک ہو کے آ رہا ہے، فلاں راستے سے آ رہا ہے، آنے مت دینا۔ اللہ اکبر، اللہ، بادشاہ کو جلال آیا، اس نے ڈبے سے نکالا، جامی کو قید کر دیا۔ حضور پھر خواب میں آئے، کہا کوئی مجرم نہیں ہے، اسے قید کیوں کر رہا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ ماجرا سمجھ نہیں آتا، اللہ اللہ، ماجرا سمجھ نہیں آتا، حضور کتنا چاہتے ہیں اپنی امت کو۔ اللہ اکبر، قید کیا بادشاہ نے، حضور پھر خواب میں آ گئے، کہا قید تو کیا مجرم نہیں ہے، کہا سرکار معاف رکھیے مگر بات سمجھ نہیں آتی، آتا ہے تو آنے نہیں دیتے، قید کرتا ہوں تو قید کرنے نہیں دیتے، راز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نعت لکھی ہے، اگر وہ قبر پر آ کر سنا دے گا تو مجھے مسافے کے لیے قبر سے ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا، سسٹم خراب نہ ہو جائے اسی لیے آنے نہیں دیتا۔ وہ نعت یہ تھی تنم فرسودہ چاپارا سے ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پزمرد آوارا سے اسیاں یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ یہ علامہ جامی ہے، کیا بات ہے، یہ علامہ جامی ہے، سناتے ہیں تو حضور سنتے ہیں، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ بہرحال اب تو انٹروڈکشن سن لیا واہ واہ کیا واہ، سبحان اللہ، واہ، جامی کون ہے؟ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک بندے نے خواب دیکھا، توجہ ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی۔ اللہ اللہ، خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے اور محشر کے میدان میں پیاس کی شدت ہے، تو پیاس کی شدت میں یہ کوثر کے کنارے گئے،
جب کوثر کی نہر کے قریب پہنچے تو دیکھا حسنین جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ امام عرش مقام کی شان ہے۔ جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں، پاس میں گئے، کہا مجھے بھی پلا دیجئے، کہا نہیں پلائیں گے، اللہ نہیں پلائیں گے، جاؤ۔ وہاں سے پلٹے حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ علیہ السلام، سرکار مجھے پیاس لگی ہے، میں آپ کا امتی ہوں، مجھے پانی نہیں دیا جا رہا ہے، مجھے جام کوثر نہیں پلایا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا پلایا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ، سرکار کیا گستاخی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا تیرے پڑوس میں ایک علی کا گستاخ رہتا ہے، اور وہ جب گستاخی کرتا ہے تو تو چھپ رہتا ہے۔ تیرے پڑوس میں علی کا گستاخ رہتا ہے، اور وہ جب گستاخی کرتا ہے تب تو چھپ رہتا ہے۔ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے جان کی پرواہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا اگر میں اس کے خلاف بولوں گا تو۔ اللہ اکبر، حضور نے ایک چھورا دیا، خواب، حضور نے چھورا دیا، فرمایا جا اس کو قتل کر دے۔ وہ چھورا لے کے گیا اور خواب میں اس کو قتل کر دیا۔ وہ کہتا ہے قتل کرنے کے بعد میں کوثر پہ آیا تو حسنین کریمین میں سے کسی نے میرے ہاتھ میں کوثر کا جام دے دیا۔ سبحان اللہ، وہ کہتے میں نے خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ میں نے پیا کہ نہیں پیا، میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل گئی تو میں خوف زدہ تھا، میں نے فوراً وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہو گئی تو محلے میں کوہرام مچا تھا، اور کوہرام یہ مچاتا کہ فلاں ابن فلاں کو کسی نے قتل کر دیا۔ حکومت کی سپاہی آ کر پڑوسیوں کو اٹھا کے لے گئے۔ اس نے اپنے دل میں کہا یا اللہ چھورا تو رات میں نے چلایا تھا، گیا کوئی اور ہے جی۔ انصاف پسند لوگ تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے نا کہ ہاں بس گیا تو گیا، اپنا کام بنتا وہ جائے جیل میں، اپنے کیا کرنا۔ اللہ یعوذ باللہ، وہ ایماندار آدمی فوراً دوڑتا ہوا حاکم کے پاس، حاکم صاحب ذرا ٹھہر جائیے میری بات سن لیجئے۔ کہا بولو، کہیں یہ بے قصور لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، انہوں نے قتل نہیں کیا۔ پھر کس نے قتل کیا؟ قتل میں نے کیا۔ کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو گھر پہ سو رہا تھا، تو نے کیسے قتل کیا؟ پھر اس نے پورا خواب سنایا کہ حضور نے چھرا دیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ گستاخ مولا علی تھا، حاکم بھی ایماندار تھا۔ اس نے پلٹ کے کہا جب تو نہ تیری غلطی ہے نہ اس کی غلطی ہے، نہ ان کی غلطی ہے نہ تیری غلطی، اس کا کام ہی ایسا تھا کہ حضور نے جب چھورا دے کے فرمایا ہے، پھر ہمارا قانون کیا ہے؟ تو بھی آزاد ہے، تو بھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ محبت کرنے والے کے خواب میں حضور آ کے کہتے ہیں حسن تیرے باپ کو بلا، اس کا قرض ادا کرے۔ قصہ سنا ہے نا آپ نے؟ ایک بنیا تھا، بنیا فارچون کی دکان چلاتا تھا، غریب۔ وہ اتنی محبت کرتا تھا مولا علی سے کہ جب بھی کوئی آتا اور کہتا علی کے نام پہ ادھار دے دو، علی کے کھاتے میں لکھ دینا، وہ غریب دے دیتا۔ آپ اس کو پاگل پن کہیں گے مگر میں اس کو دیوانہ پن کہوں گا۔ اسی کو تو دیوانگی کہتے ہیں، اسی کو تو دیوانگی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، بڑے بڑے کہتے ہیں سگے کوئے شیر یزدان، اتنا بڑا قلندر، اور یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں علی کا کتا ہوں، یہ کہا میں علی کی گلی کا کتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان سگے کوئے شیر یزدان، میں شیر یزدان کی گلی کا کتا ہوں۔ سوچیں آپ، جب علی کا کتا اتنا بڑا قلندر خود کو، اللہ اکبر، علی کی گلی کا کتا ہونے میں بڑے بڑے قلندروں کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے قلندر معزز سمجھتے ہیں۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، بات کیا چل رہی تھی؟ پیچھے والے سبحان اللہ، ہاں بنا لیا آپ نے، ہاتھ اٹھائے صاحب، ہاں چلیے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بنیے تو یاد ہی رہیں گے لوگوں کو۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ سنیے، تو وہ مولا علی کے نام پہ دے دیتے پھری سامان۔ اب کوئی ظاہر بات ہے کوئی دیکھے گا کہ یار یہ پھری دے رہا تھا، مولا علی کے کھاتے میں لکھ لینا، مولا علی کے کھاتے میں۔ وہ بھی غریب ہے کہ کبھی منع نہیں کرتا، کبھی منع نہیں کرتا کہ نہیں میں علی کے کھاتے میں نہیں لوں، علی کے نام سے لے جا۔ اللہ سنو، مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام پر وہ دیتا تھا۔ ظاہر بات ہے بیچارے کی دکان خالی ہو گئی، فقیر ہو گیا، کھانے کو کچھ میسر نہیں۔ سب کے تانے اپنی جگہ، مگر بیوی کا تانا سب سے خطرناک ہوتا ہے۔
اتنی تکلیف مودی کے تانے نہیں دیتے جتنی بیوی کے تانے دیتے جی ہیں، اس لیے کہ صاحب وہ بڑا درد ہوتا ہے ان جملوں میں، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے اس غلام نے جب اپنی بیوی کا تانا سنا، وہ کہتی تھی کیا تم جاہلانہ کام کرتے رہتے ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور تم علی کے نام پہ پوری دکان لٹائے، علی آگے قرضہ دیں گے۔ اللہ اس کا عشق کہتا تھا کہ میرا یہ سودا کبھی گھاٹے کا نہیں، واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے، میرا یہ سودا کبھی گھاٹے کا نہیں، اس لیے کہ علی جان مصطفیٰ۔ سبحان ایک اللہ، حدیث سنا دوں، اگر آپ اچھنگ نہیں جائیں گے تو آپ کا ایمان برابر نہیں عطا ہو، ہوگا۔ ارشاد ہو، ارشاد ہو۔ سرکار عمر ابن عاص بارگاہ رسالت میں آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کو محبوب کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ۔ توجہ، حضور نے فرمایا عائشہ، ٹھیک ہے، کہا مردوں میں کون ہے؟ کہا عائشہ کا باپ۔ سبحان اللہ، مردوں میں کون ہے؟ کہا عائشہ کا باپ۔ پھر پوچھا حضور آپ کو محبوب کون ہے؟ کہا میری بیوی حفصہ۔ کہا مردوں میں کون ہے؟ کہا حفصہ کا باپ عمر بن خطاب۔ عمر بن عاص نے کہا پھر علی کہاں گئے؟ حضور نے کہا تو میری جان کی بات کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ، تو میری جان کی بات کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا سنو سنیو، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس زمین کو اس وقت مصطفیٰ کے جسم کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، اس وقت حضور علیہ السلام کا جسد اطہر جس مٹی پہ ہے اس وقت، بے شک بے تو شک، خاص وہ مٹی جو حضور کے جسم سے لگی ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کلندروں کی بولنی بولے لگاؤں میں جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ کیا سنو، سوال یہ ہے، ہم تو آج تک یہیں تک بیان کرتے تھے کہ صاحب کہ جس زمین سے حضور کا جسم لگا ہے وہ زمین اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں، قاضی عیاض بھی لکھتے ہیں، بہت سارے ائمہ سیرت نے اس بات کو لکھا ہے کہ صاحب اللہ کے عرش سے افضل وہ زمین ہے کیونکہ صاحب اس پر جسم مصطفیٰ اس وقت لگا ہوا ہے۔ جب زمین سے لگی ہوئی جسم کی مٹی کا حال یہ ہے تو جس مٹی سے جسم بنا ہے اس مٹی کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جب زمین سے یہ مٹی لگی ہے وہ عرش سے افضل ہے تو جس مٹی سے حضور بنے ہیں اس مٹی کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ اب میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، حدیث طویل ہے، حضور نے فرمایا جس مٹی سے محمد بنا ہے اسی سے علی بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، پہچان سکتا مرحبا، زندہ، سبحان اللہ، یہ مولا کائنات کی ذات، یہ مولا کائنات کی ذات ہے جناب۔ کیا بات، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ عاشق کہتا، علی مولا کا عاشق کہتا یہ سودا نقصان کا تو نہیں ہو سکتا، یہ سودا نقصان کا تو نہیں ہو سکتا۔ آخرکار جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر خبر مدینے پہنچتی۔ بے شک، سبحان اللہ، یاد رکھیں آپ، ایک اللہ والے کی شان تھی کہ وہ آنے والا آ کر رو دیتا اور کہتا مجھے حضور کی زیارت کرا دو تو وہ حضور کی زیارت کروا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اتنا اللہ، پاور تھا ان کے پاس، حضور کی زیارت کروا دیتے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا میں نے آج تک حضور کی زیارت نہیں کی ہے، کبھی مجھے بھی کراؤ۔ تو ان کا بوڑھی ہے بیچاری، 50-60 سال کی ان کی عمر ہے، کہا جاؤ جو دلہن بن کے جس دن کپڑا جو پہن کے آئی تھی وہ کپڑا پہن کے کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے بہرحال جوانی کا کپڑا پہنا اور لال کپڑا پہن کر وہ کمرے میں بیٹھ گئی۔ ادھر اللہ والے نے اپنے سالے صاحب کو کہہ دیا کیا کہ دیکھو تمہاری بہن کی کیا حالت ہے۔ وہ آئے اور آنے کے بعد دیکھا بڑھاپے میں یہ کپڑا پہن کے بیٹھی تو شرم نہیں آتی ہے؟ اس طریقے سے جب ڈانٹ لگائی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ روتے روتے سو گئی، روتے روتے سو گئی۔ جب روتے روتے سو گئی تو خواب میں حضور نظر آ گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات، صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو کہا بغیر رلائے دکھا نہیں سکتے تھے، کہا دل ٹوٹتا ہے تو مدینے خبر جاتی ہے اور مدینے والا اپنے ٹوٹے ہوئے دل والے امتیوں کی خبر گیری کے لیے تشریف لے آتا ہے۔ تب اعلیٰ حضرت نے کہا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، واہ واہ واہ، بات علیہ السلام سبحان اللہ، کی شان ہے۔ بہرحال ادھر یہ رو کے سویا، خواب میں حضور آ گئے۔
ہائے ہائے سب کچھ لٹا دیا علی پر جو کچھ تھا، اب سویا ہے، مگر ایسا سویا ہے کہ ہزاروں بیداریاں اس نیند پر قربان۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے حضور کو دیکھا اور حضور کے ساتھ ساتھ امام حسن پاک کو بھی دیکھا، سبحان اللہ، اور حضور امام حسن سے کہے اے حسن تیرے باپ علی کو بلا، اس کا قرضہ کیوں نہیں ادا کرتا؟ واہ 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 واہ، تیرے باپ علی کو بلاؤ، اس کا قرضہ ادا کر۔ مولا علی لائے گئے، ہاتھ میں تھیلی ہے، لے بھائی لے، تیرا قرضہ ہے پورا، تیرا جو ادھار تھا وہ میں دے رہا ہوں۔ مولا علی نے اسے تھیلی دی، اللہ اکبر، جب اس کی آنکھ کھل گئی تو خوشبو بتا رہی تھی کوئی آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھیلی بتا رہی تھی یقیناً کوئی آیا۔ واہ واہ واہ، تھیلی اٹھائی اور اپنی بیوی کو، لو جتنا علی کے نام کا قرضہ تھا آج سب ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس عورت نے کہا شاید چرا کے لایا، میں قاضی صاحب سے شکایت کروں گا۔ اس نے ایف آئی آر لکھوا دیا اس دور میں جا کے اس کے خلاف، کمال کی بیوی تھی صاحب، اس نے جا کے ایف آئی آر لکھوا دیا۔ بہرحال جناب پیش ہوئے، پیش ہونے کے بعد پوچھا گیا بھئی کہاں سے پیسہ لایا؟ کہا نہیں یہ سچا پیسہ، میرا پیسہ ہے، علی کے نام کا ادھار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ پھر آیا تیرے پاس کہاں سے؟ علی تو بظاہر نہیں تو کیا ہوا، باطن تو ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لایا کہاں سے؟ تو نے چوری کی، ہم تجھ پہ حد لگائیں گے، حد لگائیں گے۔ کہا سچی بات بتا دوں؟ کہا ہاں بتا دو۔ کہا ادھار مانگتا تھا میرے رجسٹر میں علی مولا کے نام پر ادھار لکھا تھا، وہی پیسہ۔ سبحان اللہ، کیسے ادھار ہو سکتا ہے؟ تو قاضی تھا، بہرحال جج کی حیثیت ہوتی تھی اس وقت، اس نے کہا اچھا رجسٹر لا کے چیک کراؤ کہ اس میں ادھار کتنا روپیہ لکھا۔ واہ 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 واہ، رجسٹر لایا گیا اور چیک کیا گیا کہ کتنا روپیہ ادھار کا تھا، اور پھر اس تھیلی کو کھول کے چیک کیا گیا، جتنا ادھار میں پیسے لکھے تھے اتنی تھیلی میں مال۔ سبحان اللہ، قاضی نے کہا بھائی یقیناً یہ تیرا ادھار والا ہی حصہ ہے، تو آزاد ہے، تو بالکل بے قصور ہے، مگر ایک بات سنتا جا۔ کہا کیا؟ اب کی مولا علی کی زیارت ہو تو میرا بھی سلام ہے۔ نعرہ تکبیر، جو علی کے غلام ہوتے ہیں وہ زمانے کے امام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ علی مولا، بولتا رہوں گا وقت چلتا رہے گا۔ واہ 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 واہ، میں سوچ کے آیا تھا امام زین العابدین پہ بولوں گا، مگر مولا علی کی ذات اتنی پیاری، اتنی اعلیٰ، اتنی اللہ نے اتنے مقام عطا فرمائے۔ ادھر سوال ہوتا ادھر جواب ہوتا، ادھر سوال ہوتا، ایک سیکنڈ میں نہیں لگتا جواب۔ سبحان اللہ، ایک بندہ آیا کیس لے کے، 17 اونٹ، کتنے اونٹ؟ 17 اونٹ لے کے آیا، بات چلی رہی تو سن لیجیے۔ 17 اونٹ لے کے آیا، 17 اونٹ لے کے آیا، کہنے لگے ایک کا حصہ ہے آدھا آدھا، ایک کا حصہ ہے چھٹا، ایک کا حصہ ہے نہیں، ایک کا حصہ ہے آدھا آدھا، ایک کا حصہ ہے 1/3، ایک کا حصہ ہے 9واں حصہ ہے۔ 17 اونٹ ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کرنے، اس شرط کے ساتھ کہ اونٹ کٹنے نہیں چاہیے۔ توجہ، 17 کا آدھا کریں گے تو ایسے 8.5 ہو جائے گا، کٹنے نہیں چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، علی توجہ کرے تو اونٹ نہیں کٹتا ہے، علی کا غلام کیسے کٹ جاتا، علی کا بیٹا کیسے کٹ جاتا؟ سبحان اللہ، علی توجہ کرے تو اونٹ نہ کٹے، تو کربل میں علی کا بیٹا کیسے کٹ جائے؟ سمجھانے کے لیے کہ جو تمنائیں حضور کی شہادت کے حوالے سے باقی رہ گئی تھی وہ سب حسین ابن علی بے شک بے شک، حق حق۔ میں نے پچھلی تقریروں میں کہا تھا کہ امیر حمزہ میں بھی جو کچھ باقی رہ گیا تھا وہ بھی حسین ابن علی نے پورا کیا۔ امیر حمزہ کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، یعنی ناک کاٹ دی گئی، دشمنوں نے جو ہے کان کاٹ لیے گئے حضرت امیر حمزہ کے، کلیجہ چبا لیا امیر حمزہ کا، سینہ پھاڑ دیا امیر حمزہ کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آج ٹک ٹاک پر مجرا کرنے والی قوم اسلام والوں کی قربانیوں کو سمجھ سکے۔ آج نماز پڑھنے کے لیے 36 بار آپ سے کہا جائے پھر بھی 2 رکعت جمعہ کی پڑھ کر منہ چراتے نظر آتے ہیں، وہاں کٹ جانے کے بعد بھی شکوہ زبان پہ نہیں۔ جسم کی حالت کی ہوئی، سینہ چاک کر دیا، کلیجہ کچا چبایا، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیے گئے۔ حضور کا سگا چچا ہے، کس دل سے حضور لاشے کے قریب کھڑے ہوں گے؟ حضور کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اللہ اکبر کھڑی ہوئی ہیں اور لا کے چادر دیے، کفن تک کی چادر حضرت امیر حمزہ کو میسر نہیں تھی، حضرت رسول پاک کو ان کی پھوپھی نے لا کر چادر دی کہ میرے بھائی کے جسم پر ڈال دینا۔ آپ حیرت کریں گے، امام حاکم نے مستدرک میں روایت لکھی تھی کہ حضور نے حضرت امیر حمزہ کی جسد اقدس کے قریب کھڑے ہو کے کہا تھا اگر مجھے میری پھوپھی صفیہ کا خیال نہیں ہوتا
تو میں امیر حمزہ کے جسم کو یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ جانور اس سے استفادہ کریں اور امیر حمزہ کا مقام اور بڑھ جائے۔ یہ حضور کی تمنا تھی کہ امیر حمزہ پر کفن تو ڈالا گیا، مگر کاش ایسا لاشا ہوتا کہ اس پر کفن بھی نہ پڑتا اور یوں ہی چھوڑ دیا جاتا۔ وہ احد کی سرزمین کی جو باتیں باقی رہ گئی تھی، اللہ غنی اس کو کربلا کے زمیندار نے پورا کر دیا۔ وہاں تو کفن دینے کے لیے حضور موجود تھے، وہاں تو فقط سینہ چاک تھا، یہاں تو جسم کی ہڈیاں چور چور ہیں۔ وہاں تو جناب والا صرف کان کاٹا گیا تھا، یہاں تو گلا کاٹ کے الگ کر دیا گیا ہے۔ وہاں تو کفن دینے کے لیے حضور تھے، یہاں تو کفن دینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ جب زینب پاک کا قافلہ نکلنے لگا تھا تو جسد اقدس کو دیکھ کر حضرت زینب کبریٰ نے مدینۃ الرسول کی طرف منہ کر کے کہا، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، اے نانا جان سنیے۔ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے حسین کا کیا حال کیا؟ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے حسین کو کفن تک نہیں دیا ہے۔ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے حسین ابن علی کو کفن تک نہیں دیا ہے۔ نانا جان، کربلا کی ریت حسین کے جسم پر ہوا، کربلا کی ہوا خاک کربلا اڑاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جسم اقدس چور چور ہے۔ حسین وفا کا ایک ایسا علمدار بن کے گیا کہ مورخ کی روح تو کانپ سکتی ہے مگر کربلا اسے لکھنا پڑے گا۔ نانا جان، آپ کی بیٹیاں قیدی بنا لی گئی، عابد بیمار کے گلے میں زنجیر ڈال کر اسے کھینچا جا رہا ہے۔ سرکار زینب پاک کی صدائیں یقیناً مدینہ تک پہنچ رہی تھیں، بلکہ مدینۃ الرسول کی سرکار میرا عشق کہتا ہے خود کربلا میں موجود تھی، اس لیے کہ جب ایک عاشق کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب حضور سنیوں کے گھر آتے ہیں تو حضور کربلا کی ریت پر نہیں آئے تھے، بلکہ میرا عشق تو یہ کہتا ہے کہ جناب مصر کی عورتیں اگر حسن یوسف کو دیکھ کر چھری چلاتی ہیں تو انگلی کٹ جاتی ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 18 سال کے لیے اکبر کا لاشا رکھا ہے، 18 سال کا جوان بیٹا اپنے ہاتھوں سے حضرت مولا کائنات کے شہزادے نے کنارے لا کے لگایا ہے۔ 6 مہینے کا معصوم صفت بچہ ہاتھوں میں تیر لگ کے بازو میں حسین ابن علی کے تیر پیوست ہو گیا، گلے سے آر پار علی اصغر کے ہو گیا تیر، امام کے ہاتھوں میں بیٹا شہید ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ اکبر حسین کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آتی۔ قاسم ابن حسن کے بارے میں مورخ لکھتا ہے اچھے خاصے قد کے تھے، جب امام حسن کے بیٹے کو حضرت امام حسین شہادت کے بعد لے کے جا رہے تھے تو بوڑھا تو بہرحال بظاہر بوڑھا ہی تھا۔ حضرت امام حسین پاک نے جب حضرت قاسم پاک کی لاش کو اپنے کندھے پہ رکھ کر کھینچا ہے، سنی مورخ لکھتا ہے کہ اس وقت قاسم ابن حسن جو رشتے میں غوث پاک کا دادا لگتا ہے، اس کے پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے اللہ اکبر خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سکینہ کی شدت پیاس کی تڑپ کو دیکھ کر بھی زین العابدین کا بابا جو ہے وہ اپنی زبان سے شکوے کے لفظ نہیں نکالتا۔ سوچنے کی بات اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آخر انسان کا ذہن اتنا صبر کیسے کر سکتا ہے؟ ایک ماں کا بیٹا انتقال کر جائے تو بعض اوقات لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، پاگل نہیں ہوتے تو پاگل جیسے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو سارا کارواں تاراج ہو گیا ہے، بھرے ہوئے خیمے خالی ہو گئے۔ پہلے سواری پر بٹھانے کے لیے پورا قافلہ آتا اور حر کو روانہ کیا جاتا تھا، اب وہ وقت ہے کہ حسین ابن علی کو گھوڑے پہ چڑھانے والے کوئی نہیں۔ ایسے پس منظر میں بھی شہید محبت کے جملے کیوں نہیں تبدیل ہوئے؟ کیوں نہیں ان کی زبان سے ایسا کوئی جملہ نکل گیا جس کو جناب والا ہم کسی خلاف اولا بات پر بھی جو ہے وہ کہہ سکتے کہ صاحب یہ خلاف اولا ہے، یعنی یہ نہ کہنا بہتر تھا۔ ایک
جملہ بھی حسین کا ایسا نہیں نکلا جس کو مفتی کہہ سکے کہ اس کو نہیں کہنا تھا۔ العیاذ باللہ، سرکار مدینہ کا وہ جانشین کربلا کے ریگزاروں پر یہ ایک جو ہے وہ نصاب لکھ رہا تھا۔ ادیب نے کہا تھا عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ پیاسا کہوں حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ برادران ملت اسلامیہ توجہ رکھیے گا، سوچنے کی بات یہ ہے آخر حسین کچھ بھی تھے تو انسان، ذہنی توازن میں چینجنگ کیوں نہیں آئی؟ کیسے وہ عباس کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھ کر یہ کہتے کہ آج تو میری پیٹ ٹوٹ گئی اور پلٹ کے پھر ایک نئی توانائی کے ساتھ تشریف لیا؟ آخر کیا پاور تھا؟ میں کہوں گا کہ جس طرح یوسف کے حسن کو دیکھ کر لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی اور خبر نہیں ہوئی، میرا ایمان کہتا ہے قاسم کی شہادت کے بعد حضور خود آ کے تسلی حسین کا انتظام فرمایا کرتے ہوں گے۔ حضور خود آ کے تسلی کا ہاتھ جب حسین ابن علی کے سر پہ رکھتے ہوں گے، میں کہتا ہوں حضور کی تسلی سے حسین ابن علی کو ایک نیا پاور مل جاتا تھا۔ اور ایک روایت میں تو جناب یہاں تک لکھا ہے کہ جب امام شہید ہونے لگے نا، 33 نیزے 32 زخم نیزے بھالوں سے مارا کمینوں نے امام حسین کو۔ اور آج کی جہنمی قوم کہتی ہے کہ مجھ سے کمپرومائز کر لے، یزید کو صحیح کہہ لیں، یزید کی نسل ختم ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق یزید کے 14 بیٹے تھے اور ایک روایت کے مطابق یزید کے 5 بیٹے تھے۔ یزید کے 14 بیٹے کی روایت پہ اگر لوں، 14 جائز بیٹے یزید کے تھے، ان کا پتہ نہیں، ناجائز بہت سے پھر رہے ہیں، حسین صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوشل میڈیا پہ جا کر آپ دیکھیں، سنیں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، 14 بیٹوں والا یزید ختم ہو گیا، 14 بیٹوں والا یزید، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ ایک کربلا سے پلٹا تھا جس کو سید سجاد کہا جاتا ہے، سید العابدین کہا جاتا ہے، زین العابدین کہا جاتا ہے، امام المتقین کہا جاتا ہے، جس کا نام علی الاوسط بن حسین بن علی بن ابو طالب ہے۔ اللہ اکبر، 14 بیٹوں والا یزید حاکم ہو کر مٹی میں مل گیا۔ اکیلا بیٹا زین العابدین پلٹا تھا، محمد باقر جیسا ہیرا موجود ہے، اس کی نسل سے جعفر صادق جیسا امام موجود ہے، امام علی رضا جیسا ہیرا موجود ہے، امام جواد جیسی ذات موجود ہے، امام تقی جیسی، امام نقی جیسی ذات موجود ہے۔ کربلا سے زین العابدین اکیلے پلٹے، سینکڑوں سال بعد بھی ان کی نسل پاک کے شہزادے جب ہندوستان میں آئے، ایک خواجہ ہندوستان بنتا ہے، دوسرا مخدوم سمنان۔ نعرہ تکبیر! اور تاریخ کو مجبور ہو کر، مسرور ہو کر یہ کہنا پڑتا ہے مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! عظمت مصطفیٰ! سبحان اللہ! واہ یہ امام عرش مقام کی ذات ہے، مگر یاد رکھیں وہ حضور کا حسن تھا جس کو دیکھ کر امام صبر کرتے تھے۔ جب امام پاک کی شہادت کا وقت قریب آیا، 32 نیزے بھالے سمجھتے نا اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ پھینک کے مارے امام حسین کو، جس کے جسم نازنی کو حضور نے پیٹ سے گرانا گوارا نہیں کیا۔ اس کو کمزرفوں نے، جہنمی کتوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود، کیوں؟ دنیا کی لالچ میں، حکومت کی تڑپ میں، یزید جیسے امیر الفاسقین کی اطاعت میں نیزے سے مارا امام جسم اقدس پر 32 نشان تھے، 32 نشان تھے نیزے، اور 34 ضربیں تھی تلوار میں۔ ایک روایت میں 33 تلوار کی، ٹھیک ہے؟ سر میں درد کا نام سن کر نماز چھوڑ دینے والی قوم غور کرے، ہنستے ہنستے عبادت کو پشت ڈال دینے والی قوم غور کرے۔
ہیں مسجدوں کے آس پاس بیٹھ کر پنچایت کرنے میں عبادت خداوندی کو چھوڑ دینے والے لوگ غور کریں۔ 33 تلوار کے نشان، 32 نیزے کے تیروں کی کوئی گنتی نہیں لکھی کسی مورخ نے کہ جسم پر تیر کتنے لگے تھے، کوئی گن نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، تیر کتنے لگے تھے اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ 32 نیزے کے نشان، جس جسم کا خیال حضور حالت نماز میں رکھتے تھے، جس کو کندھے پہ بٹھا کے حضور نے مدینے والوں کو پہچانوایا تو پہچان لو یہ حسین، جس کے ناز ایسے اٹھائے جاتے تھے، کشتی سکھانے کے لیے طائر صدر آ جایا کرتا تھا، سیب کا 2 ٹکڑا کرنے کے لیے جبریل بھیجے جاتے تھے، اور تختی کس کی زیادہ اچھی ہے یہ فائنل نہیں کیا جاتا تھا، جس کے ناز ایسے اٹھائے گئے۔ امام حسن پاک حضور کی خدمت میں آئے تھے، اس سے پہلے کسی نے ہرنی کا بچہ حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت امام حسن آئے اور آنے کے بعد عرض کیا نانا جان ہرنی کا بچہ بڑا خوبصورت لگ رہا، میں لے جاؤں؟ حضور نے فرمایا بیٹا لے جا۔ امام حسن جیسے لے کے گئے نا امام حسین مل گئے، بھائی کہاں سے لایا؟ کہا حضور کے دربار سے لایا، نانا کے پاس سے لایا۔ دوڑتا ہوا نواسا حضور کی خدمت میں آ گیا، یا رسول اللہ نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ۔ حضور نے بہت سمجھایا مگر حسین نہیں مانے۔ حضور نے سمجھایا کہ بیٹا کیا کرے گا، ایک بچہ آیا تھا میں نے دے دیا، حسن کو اسی سے کھیل لو، جو بھی حضور نے سمجھایا۔ مورخ لکھتا ہے حضرت امام حسین جائیں قریب تھا کہ وہ رو دیتے اس سے پہلے کہ حسین کے آنسو نکلے، ہرنی اپنا بچہ خود لے کر آیا اور کہا سرکار جو بچہ گیا ہے وہ بھی میرا ہے، جو میں لائی ہوں یہ بھی میرا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اسے شکاری لایا ہے، اسے اس کی ماں لے کر آئی ہے۔ حضور حسین کے لیے لائی ہوں، قدرت نے فرمایا ہے کہ تیرا بچہ فاطمہ کے بیٹوں پر قربان ہو جائے چلے گا مگر حسین رونا نہیں چاہیے، کیونکہ حسین کے رونے کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں حسین روتا ہے تو میرے دل کو صدمہ ہوتا ہے، حسین روتا ہے تو میرے دل کو صدمہ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے وہ زینب پاک جس کی عمر 54-55 سال تھی، آپ کو معلوم زینب وہ ہیں جن کا نام حضور نے خود اپنی گود میں لے کر رکھا، مولا علی کی بیٹی۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی سرکار حضرت امام عرش مقام جب لڑ رہے تھے نا زخموں سے چور چور ہو گئے، لیکن حوصلے نڈھال نہیں۔ جیسے زمین پہ تشریف لائے، میں کتاب میں لفظ دکھا دوں گا، اب آپ کو کتاب پہ مصنف پہ بھروسہ نہیں ہے تو وہ اس کا ذمہ دار میں نہیں، مگر لفظ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا حسین کتنا لڑے گا، اب بس چلا، کتنا لڑے گا چلا۔ یہ امام عرش مقام جس کو حضور کندھے سے گرانا گوارا نہیں کرتے، اس کو بدبختوں نے دنیا کی لالچ میں گھوڑے سے گرا کر ذبح کیا۔ سنان بن انس آگے آیا، حیبت حسین کی وجہ سے پیچھے چلا، لفظ بیان نہیں کر سکتا۔ اس منظر کو بیان کرنے سے میں بہت بچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس زبان سے میں کہوں کہ حسین کی گردن پر کوفیوں نے یزیدیوں نے جو ہے وہ خنجر چلا، جس گلے کو حضور چوما کرتے تھے، جن لبوں کو حضور چوما کرتے، جس کی پیشانی کو حضور چوما کرتے تھے، حسین وہ ہے جسے حضور اپنے سینے پہ چڑھا لیا کرتے تھے، وہ حسین ابن علی ہیں۔ مگر اللہ اکبر، شمر ذل جوشن جیسے ہی آگے بڑھانا، حضرت امام حسین نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا شمر ہوں۔ کہا تیری پیٹھ تو دکھا، اس نے پیٹھ دکھائی تو سوروں کی طرح کتوں کی طرح بال تھے اس کی پیٹھ پر۔ ہائے ہائے، حسین نے شہید ہوتے ہوتے کہا قد صدق جدی، میرے نانا نے سچ کہا۔ جملہ ہے قاتل تک کا نام حضور نے بتایا ہوا تھا امام حسین، قاتل تک کا نام، قاتل تک کا نام سب کو پتا تھا۔ آپ کو میں بتاؤں کوئی ایسا نہیں ہے چاہے مولا علی ہوں، چاہے امام حسن ہوں، چاہے امام حسین ہوں کہ قاتل کا پتہ نہیں ہو کہ کون قاتل۔ حضرت مولا علی کی روایت موجود ہے کہ شہید ہونے سے زمانہ پہلے جب عبد الرحمن بن ملجم کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت علی نے فرمایا یہ مجھے قتل کرے گا، اس نے کہا نہیں کروں گا، حضرت علی نے کہا میں کہتا ہوں کہ قتل کرے گا۔ آخرکار اسی نے مولا علی کو قتل کیا۔ آج تو کہتے ہیں صاحب سانپ مار دو اس سے پہلے کہ بڑا ہو، مگر یہاں تو شہادت اللہ پر رضائے الہی کی بنیاد پر چاہ کر لی جا رہی ہے، دعا کر کے روکا نہیں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل،
سرکار امام عرش مقام کی ذات تو بہت بلند ہے. کچھ بدھو جمراتی شبراتی کہتے ہیں امام حسین کو طاقت نہیں تھی, مجبور ہو گئے تھے. میں نے کہا بدبخت, پہلی بات تو حسین کو کسی تختے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ میں پوری زندگی کہتا ہوں کہ جس حسین کو حضور نے کندھے پہ بٹھا لیا ہے, دنیا کو بتایا جس کا تختہ مصطفیٰ کا کاندھا ہو اسے شامی تختے کی کیا ضرورت ہے. اس کے قدموں پر تو کئی تخت قربان ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسین علی جدی علیہ السلام کو اتنی طرف, استاد زمان نے کہا نا مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دی ہے, بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. حضور نے ترقیاں دلائی امام حسین کو. بات لمبی ہو جائے گی مگر یاد رکھیں یار کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ان لوگوں نے ایسا کیا, ان لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کیا, رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کیا. لوگ کہیں حسین مجبور تھے تو کتنا غریب نواز سرکار نے جے پال جوگی کو اپنی جوتیوں سے نیچے اتارا تھا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہتا ہوں, میں جذباتی نہیں ہو رہا ہوں, سچی بات کہہ رہا ہوں. غریب نواز سرکار نے حسینی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے نالین شریفین کو اشارہ کیا اور وہ نالین اڑ کے جے پال جوگی کو مار کے لے آئی. میں سوچنے لگا اڑنے اڑانے کی کیا ضرورت تھی. عشق نے جواب دیا سن, اس لیے تاکہ پتہ چل جائے جب حسین کا بیٹا اڑتے ہوئے لوگوں کو بھی اپنی چپلوں سے مار کے نیچے کر دیتا ہے تو دادا حسین اپنی نالین کو اشارہ کرتے کوفہ میں بیٹھا ہوا ابن زیاد کو میرا ایمان کہتا ہے کہ حسین کی چپل پیٹ پیٹ کر لا کر کربلا کی ریگزار پر پھینک. بے شک سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب غریب نواز سرکار کی نالین شریفین اڑتے ہوئے کو نیچے لا تو غریب نواز کے دادا کی جوتیاں کوفہ میں بیٹھے ہوئے کو اٹھا کے لا نہیں سکتی, پیٹ کے لا نہیں سکتی. سب آ سکتا ہے لیکن بات تو یہ سید الشہداء کا ٹائٹل لینا, بات تو یہ کہ حضور نے جو بچپن میں کہا اسے پورا کر رہا. بات تو یہ ہے کہ حضور نے بتایا ہے حسین اتنا قیمتی کہ عمر اس کا ادب کرتا ہوا نظر. اللہ اکبر, امیر المومنین کی ذات بلا شبہ افضل ہے وہ, مگر احترام اہل بیت کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو پڑھیے, ابو ہریرہ کو پڑھیے, اللہ غنی, کیا شان والے یہ لوگ, کیا شان. حضرت امام حسین سے کسی نے کہا حضور جنازہ پڑھا دے. امام جنازہ پڑھانے واپس آنے لگے تو ایک بوڑھا کمبل میں لپٹا ہوا تھا اور دوڑا 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 آیا. اس سے پہلے کہ امام حسین اپنی جوتیوں کے قریب پہنچے, نالین شریفین طیبین طاہرین کے قریب پہنچے, وہ بوڑھا وہاں پہنچ گیا, کمبل میں اپنا منہ چھپایا ہوا ہے, اور جیسے ہی امام عرش مقام جوتیوں کے قریب ہوئے اس نے یوں کمبل کیا ہوا ہے, منہ چھپایا ہوا ہے, اور جھک کے اپنے رومال سے اپنی چادر سے امام حسین پاک کی جوتیاں اٹھا کر سبحان اللہ اپنی چادر کو ان جوتیوں پر پھیرا. لوگوں نے کہا بوڑھے کیا کر رہا ہے. اتنے میں امام حسین آ گئے. امام حسین نے پیر آگے بڑھایا, اپنے پاؤں اقدس کو آگے بڑھایا. کون سا پیر؟ حضرت علی کہتے ہیں حسین سر سے لے کر سینے تک مشابہ تھے اور سینے سے لے کر نیچے تک حسین مشابہ. وہ قدم جس کو حضور سے شباہت, جیسے وہ قدم اٹھایا نا تو اس نے پھر اپنا رومال لے کے اس قدم کو جو ہے اس قدم پر پھیرنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا بوڑھے تو ہے کون, یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نہیں کہتا, محدثین کو پڑھ لیں. اس بوڑھے نے جب اپنا کمبل یوں ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا کثیر الروایہ حضور کا صحابی حضرت ابو ہریرہ. سبحان اللہ. کوئی حق ادا کر سکتا ہے کی تعظیم کا؟ ابو ہریرہ, کون سا ابو ہریرہ؟ ہر ذی علم سے بغیر کسی مسلک کے اختلاف سے پوچھ لے, اگر کسی کو غسل کرنے کے مسائل آتے ہیں تو ابو ہریرہ کی حدیث سے آتے ہیں. کون سا ایسا موضوع جس پر ابو ہریرہ کی بات نہیں ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں اگر کسی کی روایت سب سے زیادہ ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے. اتنا کثیر یاد کرنے والا روایات یاد کرنے والا صحابی
امام حسین عرش مقام کی جوتیوں کے ساتھ کتنا احترام. کوئی حسین کے مقام کو سمجھ پایا؟ العیاذ باللہ. آج کیسی کیسی باتیں لوگ کرنے لگے. عزیزان گرامی، بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ ہمیں اور آپ کو باور کرایا کہ حسین سے امپورٹنٹ کوئی نہیں تھا، حسین سے قیمتی کوئی نہیں تھا. اور اتنا قیمتی ہونے کے باوجود کربل کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دین سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں. ایک جملے میں سن لیجئے کربلا کیا ہے. یہ تاریخ مل گئی کہ حسین کو بھی حسین اتنے قیمتی کہ حضور نے اپنا بیٹا حسین پہ قربان کیا. روایت سنیے نا، حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے تھے، جبریل امین نے آکے کہا یا انہیں رکھ لیں یا انہیں رکھ لیں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرا بیٹا لے جاؤ، حسین کو زندہ رہنے. اپنا بیٹا جس پر حضور نے قربان کیا ہے. اتنے امپورٹنٹ ہیں حسین، مگر اس حسین کو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دین پر قربان کر کے بتایا میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے میرا دین. حسین نے بھی بتایا ہماری جان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارا دین. اب کوئی بے دینی کی طرف جائے تو وہ حسینی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کوئی مسجدوں کو خالی کرتا ہوا نظر آئے تو وہ حسینی کیسے ہو سکتا ہے؟ معاف کیجئے گا جملے سخت ہیں مگر سچے یہی ہیں. امام زین العابدین کو پڑھیں. کون ہے زین العابدین؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت امام حسین جب جا رہے تھے نا لڑنے کے لیے، حضرت امام زین العابدین کھڑے ہوئے اور پھوپھی سے کہا مجھے ایک لاٹھی دے دو اور تلوار دے دو. کیا کرے گا بیٹا؟ لاٹھی کے سہارے کھڑا ہو جاؤں گا، وہ تلوار دے دو، میں میدان کربلا میں بھی جا کے شہید ہو جاؤں تاکہ لوگ مجھے کائر نہ کریں. اتنا سننا تھا کہ امام حسین خیمے کے اندر آ گئے، سینے سے لگایا اور لگا کہ 20 سالہ بیٹا بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جا رہا تھا. امام حسین نے سینے سے لگا کہ کہا شہزادے تجھے تو باقی رہنا ہے، تجھے تو باقی رہنا ہے، اس لیے کہ تو یہاں سے جائے گا تو ہی بتائے گا کہ کربلا والوں نے ہم پر کیا کیا ظلم اٹھائے. تو یہاں سے جائے گا تو ہی تو پتہ لگے گا لوگوں کو کہ ہم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. تو یہاں سے جائے گا تو میری نسل چلے گی، میری وراثتوں کا وارث تو ہے، میری امانتوں کا امین تو ہے. اس قافلے کو تجھے دیکھنا ہے بیٹا زین العابدین، تو نہیں جا سکتا کربلا میں. علی نام تھا ان کا، زین العابدین کا لقب ہے. عزیزان گرامی، حضرت امام حسین نے تسلیاں دیں، باپ بیٹے مل کے خوب روئے. ذرا سوچیں نا کیسا منظر رہا ہوگا. ایک 20 سال کا بیٹا اپنے 56 سال کے بوڑھے باپ کو کٹ جانے کے لیے جاتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور اس کیفیت میں کہ اس کے پورے گھر کا قافلہ کٹا پڑا ہے، اور اس کے باوجود بھی زین العابدین کی زبان پر شکوہ نہیں آیا. حسین ابن علی نے کہا تھا اے زین العابدین میرے بعد تو تیری ڈیوٹی شروع ہوگی، تیری منزلیں تو اور زیادہ مشکل ہیں، تیری منزلیں تو اور مشکل ہیں. اللہ اکبر. امام حسین کیوں؟ اس لیے کہ میں تو شہید ہو جاؤں گا، خیموں میں لگتی ہوئی آگ زین العابدین کو دیکھنی، زینب پاک کے سر سے چھنتے ہوئے دوپٹوں کو زین العابدین کو دیکھنا، حضرت سکینہ کی کان سے بالیاں کھینچ لی. بدبختوں نے حضرت سکینہ اتنے چور اچکے تھے کمین کہ سونے کی بالی اچھی لگ گئی تو حضرت سکینہ پاک 7 سال کی معصوم صفت بچی حسین ابن علی کی، جاتے جاتے حسین پاک نے کہا تھا بہن زینب حسین کی سکینہ کو سلا دینا، کیونکہ یہ میرے سینے پہ سر رکھ کے سوتی ہے، میرے جانے کے بعد سوئے گی کیسے، اس کو میرے لاشے کے قریب مت آنے دیں. اس سکینہ پاک کے کان میں سونے کی بالیاں تھیں. یزیدیوں نے اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ مانگ، چھین لی، نوچا تو کان کی لو پھٹ گئی، خونم خون. سکینہ پاک چیخ پڑی، چیخ کے کہا ظالموں مانگ لیتے تو میں دے دیتی، ویسے بھی بچا کیا ہے ہمارے پاس، مگر جہنمی کتوں نے امام عرش مقام کی خاندان کو تاراج کرنے کی کوشش. سید السادات امام زین العابدین سعد کا نام ہے، جس نے اپنے بھائی امام حسن کے بیٹے جناب قاسم کو، امام حسن کے بڑے ابا امام زین العابدین کے سگے بڑے باپ امام حسن کی نشانی امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم ابن حسن کے کٹے پھٹے لاشے کو دیکھا مگر صبر کیا. امام زین العابدین اس ذات کا نام، اللہ اکبر، جس نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا قافلہ لٹتا ہوا دیکھا مگر صبر کیا.
سکینہ کی پیاس کی شدت دیکھی مگر صبر کیا، علی اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھا مگر صبر کیا۔ حضرت علی اکبر بڑے بھائی ہیں ان کے، علی اکبر جس کا چہرہ حضور کے چہرے میں ملتا تھا، اس چہرے کو خاک کربلا میں ملا ہوا دیکھا، پھر بھی صبر کیا۔ باپ کے سر کا پتہ نہیں ہے، جسم چور چور ہے۔ زین العابدین نے کس نگاہ سے امام حسین کے جسم اقدس کو دیکھا ہوگا؟ امام شہید ہو گئے، تاریک ہو گئی دنیا، اندھیرا ہو گیا فوراً۔ لوگوں نے سوچا قیامت آ گئی، دھیرے دھیرے بہرحال اندھیرا چھٹنے لگا، مگر میں بات سرکار زین العابدین کی کر رہا تھا۔ جب اجالا ہوا تھوڑا سا تو یزیدی کتوں نے خیمے کی طرف توجہ کی۔ شمر ذوالجوشن نے کہا زین العابدین کو بھی قتل کر دو۔ عمر ابن سعد نے یا حمید بن بکیر نے کہا نہیں، قتل نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار امام عرش مقام کی نشانی باقی ہے۔ حضرت زینب پاک ایک بار سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھی، مگر دیکھیں یہ بے ہوشی کے عالم میں زینب پاک کا یہ بھتیجا حضرت امام حسین کا جانشین خیمے کے اندر ہے، اور یزیدی کتوں نے خیمے میں آگ لگا دی۔ سیدانیاں ایک دوسرے خیمے میں بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی اور اپنے چہرے کو چھپانے کی بات کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ حضرت امام زین العابدین بے ہوش پڑے تھے، زینب پاک دوڑی۔ یزیدی مورخ کہتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کا چہرہ خوب چمکتا تھا، اس کی چادر چھین لی گئی تھی، مگر اپنے چہروں کو جیسے تیسے چھپا کر خیمے کے اندر جب گئی کہ خیمہ جل رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جاتی واپس آتی، جاتی واپس آتی، جاتی واپس آتی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ جلتے ہوئے خیمے سے ایک جوان کے جسم کو اپنے کندھے پر کھینچ کر لائی۔ 55 سال کی بوڑھی خاتون 20 سال کے جوان کو کس دل سے کھینچ کے لا رہی ہوگی؟ جس کو کھینچ کے لایا جا رہا ہے وہ رشتے میں غریب نواز کا دادا امام زین العابدین۔ تمام حسینی سیدوں کی گردن پر احسان ہے زینب کبریٰ کا۔ اگر وہ نہ ہوئی ہوتی، اگر انہوں نے زین العابدین کو نہ بچایا ہوتا تو شاید غریب نواز بھی نہیں آتے، شاید سلسلہ چشت اور شاید سلسلہ اشرفیہ ہوتا ہی نہیں اگر زینب نہ ہو۔ زینب کبریٰ کی زندگی کو سلامی، ان کی زندگی کے ہر لمحے کو سلامی۔ ان تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد بھی امام زین العابدین نے صبر کیا۔ گلے میں پتھر ڈال دیا گیا، حسین کے بیٹے گلے میں زنجیر توق ڈال دیا گیا، پاؤں میں زنجیر پہنا دی گئی۔ نصیر الدین نصیر نے کہا نصیر، عداوت کے بھی آخر کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو تو زنجیر پہنا ہی نہیں۔ کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی۔ حسین ابن علی کے غم میں زمانے سے ہوں بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی۔ امام نے سب کچھ قربان کیا، زین العابدین نے سب دیکھا۔ سوچے نا، جو غریب نواز کا دادا ہے اس کے گلے میں پتھر ڈال کے، توق ڈال کر، پتھر اس لیے ڈالا جاتا تھا تاکہ سر جھک جائے۔ ایک بیمار ہے، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتا، کیا کیفیت تھی؟ بے ہوش ہو کر زمین پہ گرے تو زینب پاک نے اٹھایا۔ ایک روایت میں یزیدی کوڑا مار کے اٹھاتے تھے۔ زینب قریب آئی ہیں اور کہا زین العابدین صبر کر، کیوں بار بار گر جا رہا؟ حضرت امام زین العابدین نے کہا پھوپھی، میرے باپ کے قتل پر تو آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا، میں کس دہلیز تک جاؤں؟ امام زین العابدین سید العابدین نے قیامت اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھی، مگر صاحب امیر کارواں بن کر کوفے تک یہ شہزادہ گیا۔ آج جو لوگ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں نا حسین ہم نہ تھے، یہ زینب پاک کی بددعا ہے، یہ کہتے ہی رہیں گے۔ جب کوفے کے قریب آئے اور کوفے والوں نے اپنی اپنی بالکنیوں سے نکل کر
حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر کو اور اس معاملات کو دیکھا تو سینے پہ ہاتھ مار کے تو حسین ہم نہ تھے. زینب پاک نے اس وقت کہا تم بدعہدوں کی وجہ سے میرے بھائی کا یہ حال ہو. نہ تم بلاتے ہمیں نہ ہم کربلا آتے, نہ تم ہمیں خط بھیجتے نہ ہم کربلا آتے. تم نے ہمیں بلا کر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اب تم قیامت تک ہی چلاتے رہو گے کہ ہم نہیں تھے ہم نہیں تھے. اور وہ چلاتے ہیں, خود کو پیٹتے ہیں اور پیٹتے رہیں گے. عزیزان گرامی, کوفہ کا ابن زیاد, اس کے سامنے زین العابدین کا خطبہ بھی بڑا طویل ہے, مگر یاد رکھیں یہ وہ ذات ہے جس کو عبادت کرنے والوں کی زینت کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, پاک یہ ساقیان شراب طہور, وہ پاک صاف شراب جنہوں نے پی ہے ان لوگوں میں سے اگر کوئی باقی رہا, وہ ذات زین اہل عبادت جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے, اس پر لاکھوں سلام. زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام. امام زین العابدین ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. ان تمام غموں کو اپنے سینے میں چھپایا اور چھپا کے زندگی گزاری. 32 سال دوسری بات کے مطابق 33 سال اس دنیا میں حسین پاک کی شہادت کے بعد زندہ رہے, مگر کبھی مسکرائے نہیں, کبھی نہیں. آج لوگ پوچھتے ہیں غم حسین منانا صحیح ہے کہ نہیں صحیح. اتنی کم ظرف ہو گئی سنیت. آج لوگ کہتے ہیں غم حسین بدھو ہو, جاہل ہو. جس کے سینے میں حسین کا غم نہیں ہے وہ مومن کامل نہیں. حضور نے فرمایا ہے, سرکار نے فرمایا, لوگوں جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ کون سا خون ہے حضور نے جس کے بارے میں فرمایا لحمک لحمی و دمک دمی یا علی. علی تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت. آج لوگ کہتے ہیں غم حسین. بابا فرید الدین گنج شکر لکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو اولاد مصطفیٰ کی محبت میں جنگل کی ہرنیاں اپنے بچوں کو دودھ نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے. کیا حالات بنا رکھے لوگ, اور پھر اپنے آپ کو لوگ عالم گردان کیسے بات کرتے ہیں. جاہل ہو تم. اہل سنت میں ماتم نہیں ہے, مگر غم حسین جس کے دل میں نہیں ہے وہ سنی ہی نہیں. بے شک بے شک حق. عرش مقام امام کا غم ہر ایک سنی دل میں. اگر غم منانا, اگر غم صحیح نہیں حسین کا, تو پھر زین العابدین 33 سال تک کیوں نہیں مسکرائے. کسی نے کہا زین العابدین مسکراتے کیوں نہیں؟ پلٹ کے جواب دیے, یعقوب کے 2 بیٹے فقط نگاہ سے اوجھل ہوئے تھے, یوسف سالوں تک بچھڑے تھے, انتقال نہیں ہوا تھا. یوسف کے بچھڑنے کی وجہ سے یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں خشک ہو گئیں. میرے تو گھر کے 15 یا 18 افراد میرے سامنے کاٹ دیے گئے اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ مسکراتے کیوں نہیں. اور پھر لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لے کے کہتے ہیں کہ صاحب غم نہیں ہے, غم. جاہل. پڑھو اعلیٰ حضرت کو کیا کہا انہوں نے. درود شریف پڑھیں, میں پورا فتویٰ سنا دیتا ہوں آج. صلی اللہ علیہ نبی. مسئلہ نمبر 173 ہے, لفظ بلب سنا دیتا ہوں. سوال کرنے والے کا نام سید مقبول عیسیٰ میاں بریلی, 9 محلہ, سن ہجری 1335 سفر کا مہینہ ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین وہ مفتیان شرع متین بیچ اس امر کے کہ اہل سنت و جماعت کو عشرہ محرم الحرام میں رنج و غم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سیدھا سا سوال ہے. اب جواب سنیے. جواب لکھنے والا بریلی کا مجدد ہے. لکھا, اہل سنت و جماعت کا ایمان کا دار و مدار ایمان حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. جب تک اپنے ماں باپ اولاد تمام جہان سے زیادہ حضور کی محبت نہ رکھے مسلمان نہیں. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صحیح بخاری کتاب الایمان. تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میں پیارا نہیں ہو جاتا. آگے سنیں, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اور محب کو محبوب کی ہر شے عزیز ہوتی, یہاں تک کہ اس کی گلی کا کتا بھی. بتاؤ, عرض بھی پڑھ رہا ہوں.
یہاں تک کہ اس کی گلی کا کتا بھی. پھر حضرت مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے لکھا, حضرت مولانا قدس سرہ مثنوی شریف میں حضرت مجنو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حکایت تحریر فرماتے ہیں کہ کسی نے ان کو دیکھا کہ کمال محبت کے طور پر ایک کتے کے بوسے لے رہے تھے. ایک کتے کے بوسے لے رہے تھے. اللہ اکبر. اعتراض کیا گیا کتا تو ناپاک ہے, چنی ہے چنا ہے. فرمایا نہیں جانتا کہ این تلس میں بستہ مولا است, این پاسبان کوچے لیلا است. یہ اللہ کی بنائی ہوئی تصویر ہے. یہ کتا یہ لیلا کی گلی کا چوکیدار ہے. میں اس لیے چوم رہا ہوں. اللہ اکبر. کہ یہ کتا لیلا کی گلی کا ہے. حوالہ حضرت لکھتے ہیں محبان صادق کا جب دنیا کے محبوبوں کے ساتھ یہ حال ہے جس میں ایک حسن فانی کا کمال صحیح ہزاروں عیب اور نقص بھی ہوتے ہیں, تو کیا کہنا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تمام اوصاف حمیدہ میں اعلیٰ کمال اور جن کا ہر کمال ابدی اور لازوال اور جو ہر عیب و نقص سے منزہ و بے مثال, ان کا ہر علاقہ والا سنی کے سر کا تاج ہے. صحابہ ہو خواہ ازواج ہو خواہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. پھر یہ کہنا ان کا جو حضور کے جگر پارے ہیں عرش کی آنکھ کے تارے. حضور کے جگر پارے, لفظ غلط پڑھ رہا ہوں, حضور کے جگر پارے ہیں عرش کی آنکھ کے تارے. رسول پاک نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اللہ اس کو دوست رکھتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت. حسین سبتم من الاسباب. اللہ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا. لغوی ترجمہ تو یہ ہوگا نواسوں میں سے ایک نواسا ہے حسین, مگر اللہ حضرت کا ترجمہ حسین ایک نسل نبوت کی اصل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نسل نبوت کی اصل ہے. اللہ اکبر. ترمذی شریف کی حدیث. اب دیکھیں اس پر نقطہ نگاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ حدیث کس قدر محبت کے رنگ میں ڈوبی ہے. ایک بار نام لے کر 3 بار ضمیر کافی تھی. اب اس کو ذرا سمجھ لیں کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, ذرا سمجھ لیں. حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا تھا, ترجمہ تو یہ ہوا نا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. ترجمے میں آپ کو سمجھا دوں, عربی سمجھاؤں گا تو حسین منی وانا منہ ہے. حسین منی وانا منہ. احب اللہ من احبہ ہوا سبتم من الاسبات. یہ کہا جا سکتا تھا عربی میں, ٹھیک ہے. ترجمے میں آپ کو سمجھ آئے, ترجمے کے حساب سے کہوں. حضور فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھیں بار بار حسین کا ذکر حضور کر رہے ہیں, لفظ حسین بار بار حضور لا رہے ہیں. جملہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں, لیکن حضور نے کمال محبت کی وجہ سے اس کا استعمال نہیں کیا, دوبارہ نام حسین کا استعمال. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نقطہ اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں دوسری بات, حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے احب اللہ من احب حسینہ. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے, لیکن بار بار حسین کا نام لینا کمال محبت کی دلیل ہے. یہ نقطہ نگاری کرتے ہوئے فرمایا بہرحال تاللہ یا زبیات القائی قلنا لنا لائی من کن ام لیلہ من البشر. خدا کی قسم اے ہموار زمین کے ہرنوں یا انسان کہ ہمیں یہ بتا دو, قلنا لیلہ من کن, ہمیں یہ بتا دو کہ لیلہ تم میں سے ہے یا انسانوں میں سے یا ہرنوں. یہ جلال الدین رومی کا شعر کہا کہ صاحب وہ حضرت مجنو کہا کرتے تھے, مجنو عشق مجازی سے عشق حقیقی طرف گئے تھے, اس لیے اعلیٰ حضرت نے پورے فتاوی رضوی میں مجنو رحمت اللہ علیہ لکھا ہے. بہرحال اس طرف کو چھوڑتے ہوئے میں اگلا جملہ پڑھتا ہوں. فتوے کو نہیں چھوڑا, مجنو کی بات چھوڑی, لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں. اب لکھتے ہیں کون سا سنی ہوگا, مارٹ صاحب سنیے, کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں, یا اس کی یاد سے اس کا دل غمگین اور آنکھ پرنم نہیں. اعلیٰ حضرت کا جملہ بتاتا ہوں, سنی نہیں.
سنی نہیں ہے۔ وہ کون سا سنی ہے؟ جس کا دل غم حسین میں غمگین نہ ہو اور آنکھیں غم حسین میں نم نہ ہو۔ اور ایک بات اور کلیئر کر دوں، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آپ کی سماعت کے لیے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ ہماری رگوں میں امام حسین کا غم ہے۔ ہمیں حسین کے غم کے لیے کسی بھی مفتی کی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اس پر کسی سے سند لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ مخدوم پاک کہتے ہیں کہ ہم محرم کے 10 دن عیش و آرام کے سارے اسباب کو چھوڑ کر حسین کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں۔ بات چلے گی تو لمبی ہو جائے گی، مگر سنیں، میں فتویٰ پڑھ رہا تھا، فرمایا کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون یعنی غمگین اور آنکھ پر نم نہیں۔ ہاں، مصائب یعنی مصیبتوں میں ہمیں صبر کا حکم فرمایا ہے، صبر کا حکم فرمایا۔ جزا فضا کو شریعت منع کرتی ہے، چلانا پھاڑنا نہیں کرنا، گریبان پھاڑنے نہیں ہے، ماتم نہیں کرنا ہے، منع فرماتی۔ اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، یہ بھی نہیں چھوڑا کہ جس کو دل میں غم نہ ہو وہ نوٹنکی نہ کرے، یہ تو دکھاوا ہے، یہ تو دکھاوا، یہ تو ریا ہے۔ اور فرمایا اور غم پروری خلاف رضا ہے، جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہیں رہنا چاہیے۔ ایک ایک جملے سن لیجئے، جسے کربلا کا غم نہ ہو اسے بے غم نہیں رہنا چاہیے۔ سنیو سنو، کان کھول کر سنو۔ آج کوئی غم حسین کی بات کرتا ہے لگتا ہے کہ شیعوں کی طرف تو نہیں جا رہا، سنیت کو یزیدیت کی طرف لے جا رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت کا سنو، جو کربلا کا غم، جسے اس کا غم یعنی کربلا کا غم نہ ہو اسے بے غم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم ہونا چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے۔ جس کو غم حسین نہیں ہے اس کو غم ہونا چاہیے کہ اس کی محبت مکمل نہیں ہے، کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت اہل بیت ناقص ہے اس کا ایمان ناقص ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ پورا فتویٰ کیا سمجھ آیا؟ کیا سمجھ آیا؟ لپسٹک لگا کر قوم کی عورتوں کو گھومنا اور چہرے پر جناب والا ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے 10 محرم کو ہمارے نوجوانوں کا گھومنا حسینی ہونے کی دلیل ہے۔ امام حسین جب شہید ہوئے تو روایات میں کسی نے چہرہ چمکانے کے لیے منہ پہ زعفران لگایا تو چہرہ جل گیا۔ کیوں چاہتے ہیں کہ عذاب الہی آ جائے؟ امام عرش مقام کا غم دل میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب محبت پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے کلیئر کر دیا، محبت نہیں تو غم نہیں۔ جب محبت ہوتی ہے تو کہتے ہیں تیری خوشی میں ہم کھڑے ہیں، تیرے غم میں ہم کھڑے ہیں۔ محبت ہی نہیں تو پھر غم سے کیا لینا؟ دنیا داری میں انسان ڈوب گیا اور غم حسین سے دور ہو گیا، اور پھر اس کو شریعت کا لباس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ امام زین العابدین سے بات چلی تھی، فرمایا یعقوب کے بیٹے شہید ہو گئے، یعقوب کے بیٹے بچھڑ گئے تھے تو ان کی آنکھیں خشک ہو گئی تھی۔ میرے گھر 15 یا 18 افراد شہید ہو گئے۔ عزیزان گرامی، پلٹنے کے باوجود بھی اتنا سجدہ کیا اس ذات سدودہ صفات نے کہ جناب لوگوں نے اسے سید الساجدین کہہ دیا، سید العابدین کہہ دیا۔ آخری بات کر لوں بڑی تیزی کے ساتھ، اجازت دے تو۔ اندھیرا اگر کسی کو اجالا کہے تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اندھیرے کے لیے تو تھوڑا سا اجالا بھی بہت ہے، لیکن سورج کسی کی روشنی کو سلامی دے تو اس کی سلامی بنتی ہے۔ ایک جاہل آدمی اگر کہے کہ صاحب وہ بہت پڑھا لکھا ہے، کوئی بات کا اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن ایک عالم کہے کہ اس کا علم واقعی بڑا پختہ ہے تو بات سمجھ آتی ہے کہ واقعی وہ علم والا ہے۔ کوئی بے نمازی کہے کہ فلاں عبادت گزار ہے، کوئی بڑی بات نہیں، مگر کوئی عبادت گزار کہے کہ فلاں عبادت میں بڑا پکا ہے تو پھر اس کی عبادت کی بات سمجھ آتی ہے۔ زین العابدین اس دور کے ہیں جس دور میں جناب والا لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی، جن کی تہجد نہیں چھوٹتی ہے ان لوگوں نے زین العابدین کو عبادت کرنے والوں کی زینت کہا۔ جن کی تہجد نہیں چھوٹتی ان لوگوں نے زین العابدین سرکار کو عبادت کرنے والوں کا سردار کہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے میدان میرے بیٹے حسین کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی کے نام پہ رکھا جائے گا۔ قیامت میں جب ندا دینے والا فرشتہ ندا دے گا، اے
امت محمدیہ میں خوب سجدے کرنے والے کھڑے ہو جا تو میری امت کا حسین کا بیٹا زین العابدین کھڑا ہو جائے گا۔ یہ امام زین العابدین بڑا مرتبہ عطا فرمایا ان کو قدرت نے۔ اللہ اکبر، چہرہ ایسا ہے کہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ایک عام ولی، ہمیں غریب نواز کا چہرہ دیکھ کر لوگ شیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر غریب نواز کے دادا کی شان کیا ہے؟ صوفی حمید الدین ناگوری سرکار کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت کم سب ہرال ہے، بہرحال نہیں سنا تو آپ کی محرومی ہے۔ غریب نواز سرکار کے خلیفہ ہیں، سرکار تارک السلطنت، التارک من الدنیا والفارغ من العقبہ، سلطان التارکین الصوفی حمید الدین، یہ لقب غریب نواز نے دیا۔ غریب نواز سرکار نے وہ سرکار حمید الدین ناگوری بڑے خوبصورت تھے، مگر جب تک توبہ نہیں کی تھی نا، راستے سے جاتے تھے تو حضرت صوفی حمید الدین ناگوری پر جو ہے وہ لوگ دل نچھاور کر دیتے تھے، قربان ہو جاتی تھے۔ اس قدر خوبصورتی حضرت صوفی پاک کے چہرے میں تھی، مگر اس خوبصورت چہرے والے نے جس دن حسین ابن علی کے نور نظر کو دیکھا ہے، جس دن غریب نواز کو دیکھا، اس دن خود کی خوبصورتی بھول گئے اور غریب نواز پہ فدا ہو۔ جب غریب نواز کے حسن کا عالم یہ ہے تو غریب نواز کے دادا کے حسن کا عالم کیا؟ حسین ابن علی کا حسن کیسا تھا، حسن حسین کیسا تھا، میری اوقات نہیں کہ میں بیان کر سکوں، مگر یاد رکھیں روایتوں میں آتا حسین اتنے چمکدار تھے کہ اندھیرے میں میرا مولا حسین کھڑا ہو جاتا تو اندھیرے میں بھی حسین کا چہرہ چمکتا ہوا نظر۔ اس قدر، اور کیوں نہ ہو سارا کربلا جس کے سامنے ہے، پلٹ کر جو مدینے تک پہنچ گیا ہے، اللہ اکبر، وہ امام زین العابدین۔ میری اسلامی ماں بہنوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، امام زین العابدین نے فرمایا تھا لوگ مجھے زین العابدین کہتے ہیں، حالانکہ میں اپنی پھوپھی کے تقوی کو سلامی دیتا ہوں۔ میری پھوپھی زینب پاک مدینے سے نکلی، مکہ پہنچی، مکے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے واپس کربلا، کربلا سے واپس مدینہ، واپس مدینہ آ گئی، پورا سفر طے کر لیا، مگر زینب کا کبھی تہجد کا سجدہ قضا نہیں۔ تصور کریں، کبھی یزید کا تختہ سامنے ہے، مگر سرکار زینب پاک ہیں کہ کونے میں چھپ کے اپنے اللہ کو سجدہ تہجد ادا کرا۔ کبھی ابن زیاد، آج معاشرے میں اس قدر ننگا پن عام ہو گیا ہے کہ شادی کا موقع آیا تو نمازیں چھوٹ گئیں، اور جو حسینی جلوس کے نام پر نمازیں چھوٹ گئیں، نہ جانے کن کن ناموں پر ہنستے ہنستے نماز چھوڑ دینے والے کربلا والوں کے وفادار تو نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جناب انہوں نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی۔ سید السادات زین العابدین سرکار کی بات کر رہا تھا، ہشام بن عبد الملک اپنے وقت کا خلیفہ تھا، مروان کی اولاد ہے، مروان کا پوتا ہے ہشام بن عبد الملک۔ وہ حجر اسود کا طواف کرنے آیا، جب حجر اسود کا طواف کرنے آیا تو بھیڑ اتنی تھی کہ دھکا دے کے اس کو پیچھے کر دیا، لوگ دھکا دے کے پیچھے کر دیا، پھر قریب گیا حجر اسود کو چوم لوں، پھر دھکا دے کے لوگ، حالانکہ وہ مدینے کا گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا، دھکا دے کے پھر پیچھے کر دیا۔ چند چمچوں نے کہا خلیفہ صاحب قوم آپ کو حجر اسود چومنے کیوں نہیں دے رہی، کیا بات ہے؟ کہا نہیں، یہاں کوئی وی آئی پی نہیں ہے، یہ اللہ کا حرم ہے، یہاں سب ایسے ہی چلتے ہیں، دھکا کھا کے مقدر میں آ جائے تو چوم لیا اور نہ کوئی بات۔ ابھی اس کے جملے پورے ہوئے تھے کہ اچانک آئی راستہ خالی کرو، کسی نے صدا لگائی تو ساری پبلک دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، آدھے ادھر کھڑے ہو گئے، آدھے ادھر کھڑے ہو گئے، بیچ میں راستہ بنا دیا گیا، بیچ میں راستہ بنا دیا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایسا شہزادہ تشریف لا رہا ہے، اپنے جملوں میں کہوں جس کی پیشانی پر علی حیدر کرار کا نور چمکتا نظر آتا ہے، جس کے چہرے پر سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ صالحہ صائمہ راکعہ ساجدہ عابدہ سرکار فاطمہ زہرا، میں زندگی پر کرتا رہوں گا، اس کے باوجود مقام زہرا کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور میں کیا میری نسلیں زندگی پر زہرا زہرا کرتی رہیں تو بھی جناب والا حق کے مقام زہرا اور منقبت زہرا ادا نہیں ہو سکتا۔ قدرت نے وہ مقام سیدہ پاک کو عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اب کو ختم کرنے لگا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زہرا پاک کو کس منصب سے نوازا ہے کوئی نہیں جانتا۔ میں نے سوجت کی تقریر میں ایک جملہ کہہ دیا تھا اور آج بھی اس پر قائم ہوں، جب تک کہ کوئی ذمہ دار مجھے ٹوک نہیں دیتا کہ صاحب سیدہ زہرا تو فقیر کے نزدیک اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، سبحان اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام سیدہ زہرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب آج تک کوئی زہرا پاک کی حقیقت تک نہیں پہنچ پایا،
لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے. کسی نے پہلا غوث زہرا پاک کو لکھا ہے, کسی نے پہلا, ارے بات لمبی ہو جائے گی, بات کو ختم کروں چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. زہرا پاک بہت بلند ذات کا نام. حضور نے فرمایا فاطمہ وہ ہے جس کے خوش ہونے سے میرا اللہ خوش ہو جاتا ہے, جس کے ناراض ہو جانے سے میرا اللہ ناراض ہو جاتا ہے. بات ہی کلیئر ہے اور کچھ نہیں. اب وہ لوگ اپنی خیر منائیں کہ حسین کو تکلیف دینے والے لوگوں سے زہرا پاک خوش ہیں. نعوذ باللہ. جب نہیں خوش ہیں تو تمہیں تمہارا یزید مبارک ہو, ہمیں ہمارا حسین مبارک. تو میں صاف جملے کہہ دوں, تم یزید کے صحیح ہونے پر, یزید کے جنتی ہونے پر ایک ضعیف حدیث نہیں لا سکتے. میں بخاری سے پڑھتا ہوں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا, علی کے ذکر کی محفل سجا نہیں سکتا, علی کے بیٹے اگر اجازت نہیں دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جانے. سبحان اللہ, حق سبحان اللہ. واہ جنتی جوانوں کے سردار تو حسنین ہیں. بے شک. بہرحال کیا قصہ سنا رہا تھا کہ وہ گورنر صاحب کو تو ٹھوک ٹھاک کے لوگوں نے سائیڈ میں کر دیا, مگر اچانک ایک خوبصورت چہرے والا آیا تو لوگوں نے دو رویہ سب بنا دیا. لوگ ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہائے ہائے, قد سے لگتا ہے کہ رسول اللہ کے گھر کا شہزادہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہائے ہائے, نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, شرافت کا پیکرے اتم ہے, چہرے پر اداسی چھائی ہے, ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کا غم سینے میں لیے آ رہا ہے. آنکھوں میں اللہ اکبر کیا چمک ہے, کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا. وہ شہزادہ قریب سے قریب تر ہوتا ہے, قریب سے قریب تر ہوتا ہے, حجر اسود کے قریب پہنچتا ہے اور جنتی پتھر کو اپنے لبوں سے بوسا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حجر اسود ہے, جنتی پتھر. یہ بھی جانتا ہے کہ آنے والا کون. واہ 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 واہ. فرزدق شاعر نے جب منقبت امام زین العابدین لکھی تھی تو اس میں یہ لکھا تھا, اگر حجر اسود کا بس چلے تو اس آنے والے کے قدم کے ذرات کو بھی چوم لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ہیں سید العابدین محمد بن حنفیہ. آج میں نے اپنی جمعے کی تقریر میں یہ قصہ سنایا تھا. محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے ہیں دوسری بیوی سے, انہوں نے کہا زین العابدین حسین کی امانتیں مجھے دے دو, میں وارث حسین ہوں. حضرت امام زین العابدین نے کہا نہیں حضرت, آپ میرے چچا ہیں مگر آپ جو ہے وہ حسین پاک کے وارث نہیں ہیں. کربلا میں جو وصیتیں کی گئی ہیں میں اس کو مکمل کروں گا. حضرت محمد بن حنفیہ جب زور دیا تو امام پاک نے بڑے سادہ لب و لہجے میں فرمایا کہ چلو کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ حسین کے جانشین ہیں کہ ہم حسین کے جانشین ہیں. تو کہا میں علی کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, تم حسین کے بیٹے ہو اور مخدومہ فاطمہ کے پوتے ہو, ہمارے درمیان کون فیصلہ کرے. امام زین العابدین نے برجستہ کا حجر اسود فیصلہ کر دیا. واہ واہ واہ. سنیو, علامہ عبدالرحمن جامی کی کتاب 12 امام بھی ہے, اوپر جائیے تو ابن حجر بھی ہے, البدایہ والنہایہ بھی ہے. بہت ساری روایات حوالے میں الحمدللہ پیش کر سکتا ہوں, پڑھا کے بیان کرتا ہوں, سنا کے ویڈیو سن کے تقریر نہیں کرتا. الحمدللہ علی احسانہ. آپ دعا فرمائیں اسی پر استقامت رہے. آمین تو کہتے ہیں, چندہ تو نہیں مانگ رہا ہوں نا میں آپ سے, ہاں مت دینا, وہ کرتا بھی نہیں چندہ میں, لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ جو ہے اپنے حساب سے خدمت دین کیا کرتے ہیں. سنیں, حجر اسود فیصلہ کر دے گا. محمد بن حنفیہ نے کہا پتھر فیصلہ کرے گا, کہا ہاں کرے گا نا. یہ دونوں حجر اسود کے قریب آئے, کہا چچا بولو نا, بات کرو حجر اسود سے. محمد بن حنفیہ نے کچھ بولا تو حجر اسود نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. کہا میں نہیں کہتا تھا علی کہ حجر اسود کیسے بولے گا. مولانا یعقوب صاحب سنیے, یہ خطیب کربلا ہے, یہ جب بولتا ہے تو جنتی پتھر بھی بولنے لگتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آج تک اگر سیدوں کو خطابت میں کچھ بھی دسترس حاصل ہے, میرا عشق کہتا ہے وہ سید العابدین خطیب کربلا کا صدقہ, وہ زہرا پاک کے دودھ کا صدقہ ہے. وہ جو امام حسین پاک کو حضور نے زبان چسا کے حسنین کریمین کو بڑا کیا تھا, حضور کے اس لعاب کا صدقہ. سبحان اللہ. سنیے, یہ وہ زین العابدین, اللہ اکبر. اب ان کا نمبر تھا, ان کا اے جنتی پتھر, اے وہ پتھر جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے وعدے رکھے ہوئے, میں علی بن حسین بن علی ہوں, میری رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون ہے, بتا حسین کا وارث کون. اللہ. تبرکات حسین کس کے پاس بچا. کتاب میں لکھا ہے
کہ اس قدر حرکت ہوئی حجر اسود میں کہ معلوم پڑتا تھا بھی گر جائے. اللہ اکبر. آواز آئی زین العابدین زین العابدین حسین کے جانشین تو کربلا میں بھی تم ہی تھے، آج بھی تم ہی ہو. سبحان اللہ. محمد بن حنفیہ وہاں سے چلے گئے، مگر پتا چلا حجر اسود بھی پہچانتا ہے کہ آنے والا کون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام زین العابدین نے اس کو بوسہ دیا. جب بوسہ دیا نا حجر اسود کو، تو یہ خلیفہ کے چمچے تھے، انہوں نے کہا پیر صاحب، وہ فرجی پیر تھا، کہا پیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ گورنر ہیں کہ یہ آنے والا گورنر ہے؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا آپ جاتے ہیں حجر اسود کو چومنے تو بھیڑ دھکا دے کے بھیڑ تنتر تمہیں بھگا دیتا ہے، اور یہ بندہ آتا ہے تو لوگ راستہ دے دیتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو پلٹ کر اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کون ہے، یہ بغض کی علامت ہے. جب کسی کو کسی سے بغض، میں جانتا ہے اچھے سے کون ہے، میں نہیں جانتا کون ہوگا کوئی، اور ہوگا نہیں وہی ہے تو جانتا ہے. جھوٹ بول کے کہاں جائے گا؟ مرنا تو ایک دن ہے، ایک دن تو مرنا ہے. سنیں اللہ غنی، میں نہیں جانتا کون. حالانکہ بچہ جانتا ہے کہ یہ کون. علامہ جامی نے بھی روایت لکھی ہے، السوائق میں بھی غالباً روایت لکھی ہوئی ہے. بہرحال علامہ جامی کی کتاب 12 امام سے پڑھ رہا ہوں. امام زین العابدین جنگل گئے، ساتھ میں کچھ لوگ تھے، تو ہرن آ گیا. ہرن آ گیا تو جیسے ہرن تھوڑی دوری پہ آئے نا، تو زین العابدین سرکار نے فرمایا اے ہرن، میں علی بن حسین بن علی ہوں، میری رگوں میں فاطمہ بنت محمد کا خون ہے، ادھر ناشتہ کر لے ہمارے ساتھ. ہرن آیا اور امام زین العابدین کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے. سبحان اللہ. اس کے بعد واپس چلا گیا. کچھ دیر بعد ساتھیوں نے کہا حضور پھر بلائیے نا. کہا بلا لوں گا مگر تم چھیڑنا مت اس کو. کہا ہم نہیں چھیڑیں گے. پھر انہوں نے جنگل کی طرف منہ کیا اور کہا اے ہرن، میں علی بن حسین بن علی ہوں، میری رگوں میں فاطمہ بنت محمد کا خون ہے. اے ہرن میں بلاتا ہوں آجا. ہرن پھر آ گیا. بہرحال پھر بیٹھا رہا. آخرکار ساتھیوں میں سے کسی نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بھاگ گیا. سرکار زین العابدین نے فرمایا تم نے وعدہ خلافی کی، میں نے کہا تھا کہ اس کو چھیڑنا مت، لیکن تم نے چھیڑ دیا. اب سوچو جس کو جنگل کا جانور پہچانتا ہو، اس کو حجر اسود نہیں پہچانتا. جیسے کہا ہشام بن عبد الملک سے کون ہے؟ میں نہیں جانتا. اس کا سرکاری شاعر تھا جس کو فرزدق کہا جاتا ہے، بڑا نام ہے اس کا عربی شاعروں میں. اس نے پلٹ کے کہا یہ اچھے سے جانتا ہے کہ یہ کون ہے. پھر اس نے کئی سارے اشعار کا قصیدہ لکھا، وہ بھی روایات میں موجود ہے، وہ بھی جناب والا اپنے اکابرین اہل سنت نے اپنی کتابوں میں درج کیا. اس نے پوری منقبت امام زین العابدین پڑھی اور کہا یہ اچھے سے جانتا ہے کہ آنے والا کون ہے. یہ جانتا ہے آنے والا فاطمہ کے گھر کا امین ہے، آنے والا حسین ابن علی کا بیٹا ہے، آنے والے کو تو حجر اسود بھی پہچانتا ہے، یہ تو پھر گورنر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی، وہ کون سا غم ہے جو امام زین العابدین نے نہیں دیکھا تھا. ایک آخری بات یہ کہہ دوں کہ اپنے تمام غموں کو سامنے رکھ کر ہم عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ریاضتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دل میں شکوے آ جاتے ہیں، تصورات میں برائی آ جاتی ہے. مگر زین العابدین سرکار نے سکھایا کہ پوری ساری زندگی کی پریشانی تم جمع کر لو. بلکہ میں ایک جملہ کہوں تو ساری دنیا کے لوگوں کی پریشانی ایک جگہ جمع کر لو اور ایک طرف زین العابدین کا غم رکھ دو. دنیا کی ساری پریشانی کم پڑ جائے گی، زین العابدین کا غم بڑا ہو جائے گا. اتنا غمگین شخص بھی اتنے سجدے کرتا ہے کہ کبھی تہجد بھی قضا نہیں کی. تو ہم سر درد میں اگر نمازیں چھوڑ دیں یا کسی جلوس کے نام پر یا کسی پیر صاحب سے ملنے کے چکر میں یا کسی بابا کے تعویذ کے چکر میں اگر نمازیں چھوڑ دیں یا اس کمپنی میں جا کر بیٹھ جائیں جو کہیں صاحب ہم پہ نماز فرض ہی نہیں ہے، معاذ اللہ. کچھ ایسے بھی فقیر لوگ ہیں، ہم پہ نماز پڑھنے جوتے پڑیں گے تمہارے ابا تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے. یہ حالات سنیں، نماز سب پر فرض ہے. جو رب کعبہ کی بارگاہ میں مجذوب ہو جاتے ہیں، کسے کہتے مجذوب، کسے کہتے مجذوب؟ تجلی الہی سے جن کا دل دماغ جل جاتا ہے. ایک جملے میں سن لیجیے، سبحان اللہ. جن کو اپنی فکر اور اپنی ہی پہچان، مطلب اپنی ہی خیریت نہیں ہوتی، ان کے عبادت کے طریقے بدل جاتے ہیں. مخدوم پاک فرماتے ہیں، جی مخدوم پاک کا جملہ اپنا نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ بیان کرنا.
مخدوم پاک فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان پر عبادت کسی بھی حال میں کسی مسلمان سے عبادت معاف نہیں ہوتی. جملے ادھر ادھر ہو سکتے مگر مفہوم ایک ہے. کیا کہ عبادت کسی بھی مسلمان پر معاف نہیں ہوتی. ہاں اللہ اکبر فرمایا کسی بھی مسلمان پر عبادت جب معاف نہیں ہوتی. پھر جو لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں ان کا فرمایا اور بھی دوسرے لوگوں نے فرمایا کہ ان کے عبادت کے طریقے بدل جاتے ہیں مگر عبادت نہیں رکتی. بوٹی بوٹی کرتی جائے پھر بھی انالحق کی صدا لگتی ہی رہتی ہے. عبادت کے طریقے بدلتے ہیں, عبادت کوئی نہیں چھوڑتا ہے. تو بہرحال گزارش صرف اتنی کرنی ہے کہ سچی حسینیت یہ ہے کہ آپ امام عرش مقام کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے. امام زین العابدین کو آئیڈیل بنائیے. آپ 11 مہینے تو ٹک ٹاک پہ مجرا کرتے ہیں, آپ کے گھر کی عورتیں سوشل میڈیا پر غیروں سے باتیں کرتی ہیں اور پھر آپ محرم میں اوریجنل حسینی بن کر جھگڑا کرنے اور جہاد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. What is this? یہ کیا ہے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ علی مولا کے گھر کی بیٹیاں تو سوائے کربلا کی ان تاریک راتوں کے ان کے بال کو بھی کبھی کھلے آسمان میں نہیں دیکھا. آج حالات کیا خراب ہوتے جا رہے ہیں. حالات یہ ہیں کہ صاحب بس ایک ایک موضوع لے کے پورا 10 دن نہ کوئی ذکر امام حسین کر رہا ہے نہ کوئی فضائل امام پڑھ رہا ہے. ایک لڑ رہا ہے تعزیہ بنانا جائز ہے, دوسرا لکھ رہا ہے حرام ہے. اسی چکر میں 10 دن چلے گئے, فیصلہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی نہیں ہوا کہ کس طرف جایا جائے. یہ عوام الناس کی بات کر رہا ہوں, ورنہ مسئلہ تعزیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس پر پھر کبھی بولوں گا. وقت جو ہے 2 بج گئے بہت زیادہ, اس کے لیے 15-20 منٹ اور چاہیے مجھے. اس لیے بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ صاحب تعزیہ ہمارے بزرگوں نے اس لیے بنایا تھا تاکہ حسین کی یاد آئے. ٹھیک ہے, اور جسے یاد حسین آئے گی وہ جناب والا عیاشیاں اس دن بھی کرتے ہوئے نہیں پھرے گا. ادھر واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہو رہی ہے, لڑکیوں سے باتیں ہو رہی ہیں. حسین کا تعزیہ, غم حسین, اس کو کیا ہے؟ حسین کے غم والے تو کھانا نہیں کھاتے, روزہ رکھتے اس دن کہ تاکہ یاد آئے کہ حسین کا غم کیا ہے. آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ بات لمبی ہو جائے گی. اگر بتانا مقصود یہ ہے سچی اہل بیت کی محبت ہر سنی پر ضروری ہے. یہ نہیں یہ ادھر والا ہے وہ ادھر والا, سنی ہے اپنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی زیادہ جذباتی ہوتا کوئی کم جذباتی ہوتا ہے, کوئی زیادہ جذبات کی وجہ سے کوئی ایسا کام کر گزرتا ہے جو نامناسب ہوتا ہے, کوئی کم جذبات کی وجہ سے اس کام کی اختلاف کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتا ہے. مگر یاد رکھیں سنیت عقیدے کی بات, یہ سارے جھگڑے عقیدت کے ہیں مگر سنی ایک عقیدے کا نام ہے. اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے مگر اختلاف اور انتشار اہل سنت کے مابین نہیں ہونا. جو بھی مسائل ہیں آپ آئیے ہم بیٹھ کے حل کریں گے. کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, آپ انصاف کی دہلیز پر تو آئیے. مگر معذرت کے ساتھ جن کو اللہ کے گھر میں جانے کا وقت نہیں ہے اور جن کو جناب والا جوؤں کھیلنوں سے اور صاحب 3 پتی اور لوڈو اور وہ کیا پب جی کھیلنے سے فرصت نہیں ہے, وہ یہ کہیں کہ میں پکا حسینی ہوں, معاف کیجئے گا آپ غلط چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ حسینیوں کی شان تو یہ ہے کہ ان کا ایک لمحہ بھی ذکر خدا سے غافل نہیں ہوا کرتا. حسینی بننا ہے سچی محبت رسول پاک سے کریں, اولاد رسول سے آل رسول پاک سے حسنین کریمین سے سچی محبت کریں. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب نے جو کیا ہے اگر کم سے کم واپس کربلا تو ہو نہیں سکتا, لیکن صاحب کربلا والے نے یہ درس دیا ہے کہ جب بھی جھوٹ کے خلاف جنگ ہو تو کھڑے ہو جاؤ, اور خود ہی جھوٹ بولنے لگو تو پھر حسینیت کیسے. بات لمبی ہو جائے گی لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ قربانی حسین, قربانی حسین, حسین پاک پر تقریریں, حسین پاک کا تعزیہ, حسین پاک کا علم, یہ سب بات کی چیزیں. مسلم قربانی حسین بھی اس لیے ہوئی ہے تاکہ دین کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے, ہماری آپ کی ذات سے اگر دین کو نقصان ہوتا ہے تو آپ حسین پاک کی قربانی کی طرف نہیں جائیں. حسین قربان اسی لیے ہوئے تاکہ دین بچ جائے, اور آپ خود بے دینی پر زندگی گزاریں اور یہ کہے کہ میں حسینی ہوں.
معاف کیجئے گا، مسجدوں کو آباد کریں، جو امام آپ کو اچھا لگے اس کے پیچھے نماز پڑھیں مگر پڑھیں، اگر جماعت چھوٹ جائے تو گھر پڑھ لیں مگر پڑھ لیں۔ جماعت کا چھوڑنے کا عذاب الگ ہے اور نماز چھوڑنے کا عذاب الگ ہے۔ باتیں بہت کچھ کر لی آپ سے، بہت دیر تک آپ حضرات نے تشریف رکھی، شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں باہم مل بیٹھنے کی اور کچھ اپنی زندگی میں چین لانے کے لیے ذکر حسین کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یاد رکھیں یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جنت کی دہلیز تک لے کے جائیں گی۔ میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا، پھر اسی پر ختم کرتا ہوں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت۔ اگر کوئی پوچھے کہ 2 بجے رات کر بیٹھ کر کیا ملتا ہے تو استاد زمن نے کہا جو اہل بیت کی تعریفیں کیا کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے باغ ہوا کرتے ہیں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یار زندہ صحبت باقی، خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغ باں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔